أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. इन आयात करीमा का तर्जुमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस पर ईमान लाए जो उसके रब की तरफ से उसकी तरफ नाजिल किया गया, और मुसलमान भी सब अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ये कहते हुए ईमान लाए कि हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। उन्होंने अर्ज़ की, ए हमारे रब, हमने सुना और माना, हम पर तेरी मुआफ़ी हो और तेरी ही तरफ फिरना है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। किसी जान ने जो अच्छा कमाया वो उसी के लिए है, और किसी जान ने जो बुरा कमाया उसका वबाल उसी पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूलें या ख़ता करें तो हमारी गिरफ्त न फरमा। ऐ हमारे रब, और हम पर भारी बोझ न रख जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमें मुआफ़ फरमा दे और बख्श दे, और हम पर मेहरबानी फरमा, तू हमारा मालिक है, बस काफ़िर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum. I request all to rise in their seats for the national anthem of Pakistan.
Senate Golden Jubilee theme song. بجائیں جی. صوبوں کی طاقت بن کر آیا، ہر طبقے کا ہے ایوان بالا. یہ سینٹ پاکستان کا، 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 یہ سینٹ پاکستان کا. بچہ سے سنہرے سال اس کے سب رنگ اکائیوں کے اس میں آواز اٹھائے سب کے لیے، ہر پل یہ دلائے حق سب کے. رکھتا ہے خیال یہ باتوں، رکھتا ہے خیال یہ باتوں قائد کے ہر فرمان کا. سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا. صوبائی خود مختاری کا، سب میں ایک ہم آہنگی کا. اس نے ہی علم بلند کیا صوبوں کو ساتھ چلانے کا. یہ ایوان تو رکھوالا ہے، یہ ایوان تو رکھوالا ہے مرکز کے استحکام کا. یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا، یہ سینٹ پاکستان کا. یہ سب کو برابر رکھتا ہے، نہ چھوٹا بڑا کوئی رہتا ہے. کرتے ہیں بھروسہ سب اس پر، سب کو ایک جائیں کرتا ہے. جمہور کے دل میں اس ایوان، جمہور کے دل میں اس ایوان کا درجہ ہے ایک جان کا. یہ سینٹ پاکستان کا، 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 یہ سینٹ پاکستان کا. Honorable Senators and Parliamentarians, Honorable Dignitaries, Diplomats, Ambassadors, and High Commissioners, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. It is my pleasure to welcome you all to the second day of the special session as we celebrate the Golden Jubilee of the Senate of Pakistan. Your presence is a testament to the importance of this occasion, and we are truly honored to have you all here today. Over the past 50 years, the Senate of Pakistan has played a crucial role in shaping the political landscape of our great nation. The upper house of Parliament has made all-out efforts to ensure that the voice of Pakistan's federating units is heard and their interests are represented
at the highest level. As we reflect upon the achievements of the Senate over the past 5 decades, we are reminded of the important role that this august chamber has played in strengthening democracy and promoting the values of justice and equality. Today, we reaffirm our commitments to upholding the democratic principles that have guided us over the years, and we commit ourselves to continue working towards the betterment of our beloved country and its people. I am also proud to highlight that the Senate has always gone an extra mile to promote regional and international cooperations. The upper house contributed significantly to the strengthening of Pakistan foreign policy and international relations through active parliamentary diplomacy. These efforts helped enhance bilateral ties and promoted Pakistan's image internationally. In this regard, I deemed it pertinent to mention here that, due to active efforts of Pakistan Senate, the Inter-Parliamentary Union, during its plenary held in Kigali, Rwanda last October, included on its agenda an emergency item for establishing a loss and damage fund for nations affected by climate change. In addition, the Senate also becomes the first parliamentary chamber to submit a report to the IPU in response to its survey concerning the SDGs target 16.6 and 16.7. With these words, I again extend my warmest welcome to all our distinguished guests. I thank you for being a part of these special celebrations. I hope that you will find today's session to be both informative and engaging. I look forward to the discussion that will take place over the course of the day. Thank you. Continuing the Senate special session in today's sitting, our honorable members will speak further today. The House will be addressed by the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Honorable Resident High Commissioners and Ambassadors. Secretary Senate will request them after their speech to proceed to the podium and receive their souvenirs in medallion, commemorative coin, stamp, and souvenir sheet from the chair. Now I request His Excellency Mr. Ishaq Dar, the Leader of the House, to please open the House with his remarks. Thank you, Mr. Chairman. Excellencies, it's a great day. We are having second day of our 50 years Senate Jubilee celebrations, and we are grateful that you have decided to join us at the invitation of Honorable Chairman. It's indeed a great history of 50 years. This is the upper house, and the resolve of this house is to strengthen pluralism, equality, provincial autonomy, and an all-inclusive and participatory parliamentary democracy in Pakistan. I have been lucky to serve 2 tenures in the National Assembly of Pakistan between 1993 and 1997, and there was a bleak period when there was no existence of even this house due to a coup d'etat in Pakistan in October 1999. The system was renewed and restarted in 2002 for the National Assembly, in 2003. This August House, and since 2003 I'm lucky again to have been part of this House in the last 20 years. We collectively engage ourselves, we follow
the democratic principles. We have the standard procedure of the committees. We work in tandem with the other house, and we come up with the recommendations. So any law has to be passed by both houses, except the finance bill, where the prerogative of this house is to give advisory recommendations. Since I have been also serving as the finance minister of Pakistan in different tenures, I have tried my best to accommodate much of the recommendations of this house and to make it as part of the finance bill, which was ultimately passed during 2013-2017. Excellencies, we also learned from the word democracies, and we have extensive interactions with you in our different capacities as senators, as leader of the house, as finance minister, and in different, my colleagues in their own parliamentary responsibilities. We always, Mr. Chairman, find the great cooperation from high commissioners, ambassadors, and their embassies and their high commissions. I believe that together we can contribute on this planet for the betterment of human values, democracy. I, being a finance man, I always add with democracy the strengthening of the fiscal discipline with transparency. I believe democracy alone cannot achieve the results unless this is compounded with a stringent and a transparent fiscal discipline in any system, democratic system. So, Mr. Chairman, I'm grateful for you to have given me the floor. And once again, on behalf of my colleagues, the entire House, I welcome all our valued guests who have been here this morning, and I hope they will enjoy the proceeding of today. Thank you very much indeed. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I now request Law Minister to please give his remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Mr. Chairman. And once again, congratulations for arranging this epoch event, I would say, the 50 years of Senate of Pakistan. And the inaugural session, we had the opportunity to listen to the people from different walks of the society, including the prominent lawyers, the businessmen, the media people. A wonderful idea of converting the House into a committee of whole and inviting all honorable guests to join us on the floor of the House and express their sentiments is working so well. The distinguished guests who attended previous sessions later on met at the lunches and dinners, and they were extremely happy and excited as well that we, or the Honorable Chair, provided a forum for all of them to sit together, look back at the history of the Pakistani politics and the constitutional history of Pakistan, and moreover to discuss the issues which are faced by the nation today. Mr. Chairman, I believe that Senate of Pakistan, as has previously been contributing for strengthening the democratic system in Pakistan, working for the rule of law, supremacy of constitution, will continue this strive and shall stand distinguished in its role, inshallah al-Aziz. It would be appropriate if I also acknowledge the role of Senate of Pakistan in the previous decades in the international parliamentary activities, including IPU and Commonwealth forums, where Senate of Pakistan, along with our fellow members from National Assembly of Pakistan, have been representing Pakistan and highlighting our viewpoints with clarity and with vision. Taking advantage of the excellencies, we are again thankful that you joined on this historical occasion. I would also take opportunity to highlight the challenges faced by the climate change to the nation of Pakistan. As many of you were here as a part of the global family living in Islamabad, the last summer's, the devastating rains and floods, it was a altogether different Pakistan which we have seen.
We have been highlighting this problem for many years at different forums and forums, and eventually what was apprehended, we have seen with our own eyes. Pakistan is contributor of less than 1% emissions as far as the statistics are concerned, but we paid the heavy toll. We are also grateful to the world community, the way they came forward. They actually contributed to lessening our sufferings. And again, reverting back to the Geneva event, the world communities, the multilaterals came forward with open arms and open heart and stood with the Pakistan. We must appreciate the role of the world in that regard. Mr. Chairman, this is an occasion where all of us should once again stand together for Pakistan. We are going through tough times, and there is a need of a larger dialogue on the economy and strengthening of our political institutions. So let's pledge today that for Pakistan and for the people of Pakistan, we shall stand united, we shall stand firm. Thank you very much, sir. I now give the floor to former Chairman Mia Raza Rabbani. At the moment, the House is, the committee of all. Mia Sahab. Ji, sir. Mr. Chairman, at the very offset, let me take this opportunity of congratulating you, the Senate Secretariat, and your team for having envisaged and given practical shape to the three-day celebrations of the 50th anniversary of the Senate of Pakistan. I would especially take this opportunity of congratulating you on having successfully organized this event. Mr. Chairman, having said that, and also after the two formal speeches delivered by the Honorable Leader of the House and by the Honorable Law Minister, I think it is time that we get back, regardless of the fact that we have dignitaries with us, to the nitty-gritty of what we have been able to achieve and what we have not been able to achieve in the last 50 years. Mr. Chairman, today I think you would be a little happy because I would keep my guns away from the establishment and I would follow the sayings or the teachings of Chairman Mao Zedong, who said that we would, or we should, do criticism and self-criticism. And when we do criticism, Mr. Chairman, of our role as a parliament, inclusive of the Senate, then, Mr. Chairman, it comes to me that what Parliament is doing for the last 2 days, the situation as it prevails in the provincial capital of Lahore is unconstitutional and a total denial of the rule of law. The statement yesterday, Mr. Chairman, of the Special Envoy on Afghanistan from the United States, trying to teach Pakistan a lesson, Parliament should have told him to mind his own business. Because we are capable, Mr. Chairman,
of facing our own internal crises. Then, Mr. Chairman, when I look back into history, I'm forced to say that why did Parliament pass? That why did Parliament pass the bill on the extension of the Chief of Army Staff? Then, Mr. Chairman, when I look back, I am again forced to say that why did Parliament pass the amendment for special military courts, Mr. Chairman? When I further look back, Mr. Chairman, I am reminded of the time that when we became a rubber stamp on being told that a dialogue has already been initiated with the TTP, and Parliament merely rubber stamped it. Mr. Chairman, it was behind Parliament's back that the question of resettling of TTP militants was taken, and Parliament remained a silent spectator. Mr. Chairman, it does not end over there. Today there is an increase in terrorism in Pakistan. And that increase in terrorism is directly related to the policies that have been followed in the province of Khyber Pakhtunkhwa. But Parliament is yet to be taken into confidence. And I'm happy, Mr. Chairman, that when I make this remark, the Honourable Minister for Finance is present. Neither before nor today has Parliament ever been taken into confidence on what are the conditionalities of the IMF. If Parliament is to be kept in the dark, if the people of Pakistan are to be kept in the dark, then what, alas, are the 50 years for, Mr. Chairman? Mr. Chairman, it is absolutely out of the ordinary and extraordinary the manner in which the staff agreement between Pakistan and the IMF is being delayed. It has never happened in the history of the world before. But Parliament is not being taken into confidence. Is it because there is a greater world agenda which wants Pakistan to play a role which is not in accordance with its national security needs or its national security priorities, Mr. Chairman? The question arises, Mr. Chairman, is Pakistan under some sort of pressure? Is the delay being made because of some sort of pressure to be exerted on Pakistan's nuclear? Or is it that there is some pressure on the strategic relationship between us and China? Or, Mr. Chairman, is it that some imperial powers in the new context of the world order, and I'll be winding up, Mr. Chairman, in the context of the new world order, want a presence in the region, Mr. Chairman? But alas, these debates and this information is not forthcoming to Parliament. Parliament remained silent, Mr. Chairman, when the internal proceedings of the Houses of Parliament were taken up in the Supreme Court and the High Courts of Pakistan. And dictation was given right down to the timing. But Parliament did not react. Parliament remained silent, Mr. Chairman, when under the doctrine of reading in, Article 63A was reinterpreted. Parliament today, Mr. Chairman, remains silent on the fact that there is a big debate taking place outside of Parliament, the unfortunate part is, on the question of the actual intent of the legislation
which originates from Parliament and judicial lawmaking, Mr. Chairman. But we remain silent. Mr. Chairman, in conclusion, I would just like to say that when Parliament has put its act together, when the Senate has put its act together, the Senate stood as Stalingrad in the face of General Zia's military dictatorship. When the Senate put itself together, Mr. Chairman, this very committee of the whole saw the Chief of the Army Staff, DGMO, DGISI, DGMI, all present here before the committee of the whole of the Senate. This very committee of the whole, Mr. Chairman, saw the Chief Justice of Pakistan sitting where you are sitting today, Mr. Chairman, and addressing and being a part of the proceedings of the committee of the whole. So when Parliament exerts itself, Mr. Chairman, results flow. But when Parliament recuses, when Parliament goes into its shell, when Parliament becomes shy of facing the odds, Mr. Chairman, it is then that extra forces get an opportunity of taking that vacuum. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Raza sir. Thank you. Honorable Senator Raza Rabbani Sahab, sir, you are requested to receive your memento from the chairman. Thank you. Honorable Leader of the House, please. नहीं तकरीर आपने करनी थी ना सर. You want to say something? जी 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 शुक्रिया जनाब चेयरमैन, thank you so much. As always, we had very valuable comments from our colleague and former chairman, Honorable Senator Raza Rabbani Sahab. Let me remind him that I'm the one who actually first time put the agreement with IMF on the website on 1st of January 1999. I became finance minister on 6th of November 1998. Program was suspended, and I pledged to the nation that every word will be put on the website. Anybody can go and have access. Mr. Chairman, let me assure my brother Raza Rabbani that the moment this SLA, staff level agreement and MEFP would be finalized, I'll come into detail in a minute, it will be put on the website of the Finance Ministry of Pakistan. I pledge it. We owe this to this nation. My brother has great democratic qualities. So let's make no mistake. Each one of us has that patriotic feelings and love for our country and the system. I believe in transparency. I believe in fiscal discipline. I went in exile for 5 years because of imposing fiscal discipline in this country across the board. No finance minister before or after had the courage to take them on. So, Mr. Chairman, let me assure you that the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that
what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, let me also share with my honorable brother and as well as with the House. You see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. جی نہیں ہے, اب آپ ایک منٹ تشریف رکھیں, پھر میں کرتا ہوں. تشریف رکھیں, دوسرے بیٹھ گئے, تشریف رکھیں. رضا اچھی بات ہے, ان کو بتائیں دیا اس کو تشریف. جی جی نہیں ٹھیک ہے جی, تشریف ہے, 2 منٹ جی, تشریف رکھیں, آپ بتائیں جی. جی جی I am only sharing. بتا رہے ہیں تو سن لیجیے. Sharing. This is a new tradition. The tradition has been that when the leader of the House or leader of the opposition speaks, you give them the time, and the time is unlimited. So I'm seeing a change in the tradition of this House. Please, for heaven's sake. I'm only explaining what my brother, and it should be known to the, because I have not, shared this detail. He's right. So House, I'm giving for the House. What I'm saying that this program was entered into the previous regime in 2019. This program should have been over by 2022. There's normally the 12 reviews of EFF Extended Finance Facility Program, and the one which has been completed in the history of Pakistan was 2013-16 program, 12 reviews. Each review was made public. It seems as the arrangements of 2019 with IMF has been a different and new program. State Bank law amendments, this very much Parliament passed. And after that, the monetary policy has become too independent in my opinion. But obviously, my opinion is my opinion. So what I'm saying that this review is actually, it looks like that each time the review is a new program, which is very uncustomary with the IMF. So the delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. Let me be very frank with you. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay, and I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. Thank you very much. جناب سینیٹر مشتاق صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں گولڈن جوبلی تقریبات کے لیے مسٹر چیئرمین آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, سیکرٹری سینٹ کو اور پوری سینٹ سیکریٹریٹ کو کہ انہوں نے ان خوبصورت تقریبات کے انعقاد کو ممکن بنائے. میں اس موقع پہ انٹرپریٹیشن از اویلیبل ہز ایکسلنسیز. تھینک یو. میں اس موقع پہ فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور ان کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ جو اس وقت موجود تھے, جنہوں نے یہ دستور بنایا اور جس کے نتیجے میں یہ سینٹ وجود میں آیا, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مسٹر چیئرمین کہ اس موقع پر ہم اپنی اچھائیوں کا, خوبیوں کا بھی تذکرہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود احتسابی کے نظر سے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا بھی مختصر الفاظ میں تذکرہ کیا جائے. ہماری خوبی یہ ہے کہ دستور موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. پارلیمنٹ موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. جمہوریت موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. پولیٹیکل سٹرگل موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. مزاحمت موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ خامیاں اور کمزوریاں جو ہیں اس کا بھی تذکرہ اس موقع کے اوپر ہونا چاہیے خود احتسابی کے نقطہ نظر سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس پارلیمنٹ کو, جمہوریت کو, دستور کو دو قسم کے خطرات ہیں. ایک خطرہ اندر سے ہے, پولیٹیکل اسپیکٹرم سے ہے, سیاسی جماعتوں سے ہے, اور ایک خطرہ باہر سے ہے, پولیٹیکل اسپیکٹرم سے باہر. مسٹر چیئرمین, اندر سے خطرہ یہ ہے کہ ہم اس دستور کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے اور ہم اس دستور کو اس کی روح کے ساتھ تنفیذ نہیں کر سکے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن میں صوبائی خود مختاری دی گئی ہے, لیکن اس صوبائی خود مختاری کے اوپر ہم گزشتہ 50 سال سے عمل درآمد نہیں کر سکے. مثلا آرٹیکل 151 ہے جو صوبوں کے درمیان, مسٹر چیئرمین آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آرٹیکل 151 ہے
جو صوبوں کے درمیان فری ٹریڈ کی بات کرتا ہے، لیکن اٹک کے مقام پر بورڈ لگا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آٹا اور یوریا کھاد کی ترسیل ممنوع ہے۔ یہ کیسے 151 کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اسی طرح 158 ہے جو گیس کی پیداوار کو صوبے کو پہلا استعمال کا حق دیتا ہے۔ میں 430 MMCFD گیس پیدا کر رہا ہوں، لیکن اس گیس کے اوپر مجھے ابھی تک پہلے استعمال کا حق نہیں ملا ہے۔ اسی طرح 160 ہے NFC، اسی طرح 161 ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ۔ یہ نہ NFC میں مجھے حق ملا ہے، نہ 500-600 ارب روپے ابھی تک وفاق کے ذمے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ، وہ مجھے ملے ہیں۔ تو اس دستور کے اوپر جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے صوبائی خود مختاری ایز اے ہاؤس آف دا فیڈریشن، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق جو صوبوں کے متعین کیے گئے ہیں وہ دیے جائے۔ گزشتہ 50 سال سے مسٹر چیئرمین وہ نہیں دیے گئے۔ دوسری بات میں کہ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی خود مختاری، جمہوریت کا مطلب ہے ترقی، تعلیم، انصاف، صحت، روزگار، رول آف لا اور میڈیا کی آزادی۔ مسٹر چیئرمین، ہم نے گزشتہ 50 سال سے جمہوریت کا یہ مطلب نہیں دیا۔ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے۔ یہاں یہ سب کچھ موجود ہے لیکن اشرافیہ کے لیے، یہاں یہ سب کچھ موجود نہیں ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ عوام کے لیے تو یہ ہے کہ 3 کروڑ 20 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں، 10 کروڑ خط غربت سے نیچے ہیں، سٹارٹنگ ہے، ویسٹنگ ہے، نجی جیل ہیں، میڈیا کے لیے ہتھ کڑیاں ہیں۔ اسلام آباد سے عابد میر صحافی پتہ نہیں ابھی تک واپس آ گیا ہے یا نہیں۔ اسلام آباد میڈیا کے لیے خطرناک دارالحکومتوں میں سے ہیں، پاکستان خطرناک ملکوں میں سے ہیں، میڈیا ہتھ کڑیوں میں ہے۔ مسٹر چیئرمین، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اندر سے خطرہ ہے اور سیاسی جماعتوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی۔ اس دستور کے اوپر عمل درآمد کرنے میں سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی ہوگی، میرٹوکریسی لانی ہوگی، ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی، مائیگریٹڈ برڈ سے نجات پانا ہوگا، ATM مشینوں سے نجات پانا ہوگا اور اسی طرح مافیا سے نجات پانا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ان کی ڈیلیوری اور ان کی ٹرانسپیرنسی وہ بہتر ہو سکے گی۔ آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ کروں گا کہ باہر سے جو خطرہ ہے اس کا تذکرہ تو رضا ربانی صاحب نے کیا، IMF کی صورت میں ہے، بڑی طاقتوں کی صورت میں ہے، FATF کی صورت میں ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن مسٹر چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ میں نے گزشتہ 5 سال میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو ایک سکرپٹ دیا جاتا ہے اور اس سکرپٹ کے مطابق پارلیمنٹ کردار ادا کرتا ہے، خواہ وہ IMF کے حوالے سے، خواہ وہ FATF کے حوالے سے، خواہ وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشنز کے حوالے سے اور خواہ وہ اسی طرح دوسرے قوانین ہیں۔ یہاں اشرافیہ کے لیے، بین الاقوامی طاقتوں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، عوام کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی۔ مسٹر چیئرمین، وزیر اعظم صاحب ہوتے تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ میں ان کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا تھا، ابھی 2-3 دن پہلے ان کا بیان آیا کہ 2018 میں آرمی چیف میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، لیکن اور ان کے ساتھ DGI تھے اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور جنرل فیض، جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مسٹر چیئرمین، جب ایک سرکاری نوکر کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے اور وزیر اعظم کے منصب سے اتارتا ہے تو کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کی پارلیمنٹ ہے، کہاں کی دستوریت ہے، کہاں کی کانسٹیٹیوشنلزم ہے؟ اس لیے مسٹر چیئرمین، اس جمہوریت کو ہمارے اپنے سرکاری نوکروں سے خطرہ ہے، اس جمہوریت کو ہمارے اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو اس موقع کے اوپر، اس 50 سالہ جو اہم منزل ہے، اس موقع کے اوپر خود احتسابی کرنا چاہیے، ڈیلیور کرنا چاہیے، عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے۔ میں قائد کے اس تصویر سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ قائد نے ہمیں ہائیبرڈ ڈیموکریسی نہیں چھوڑی تھی، قائد نے ہمیں سافٹ مارشل لا نہیں چھوڑا تھا، قائد نے ہمیں ٹرو ڈیموکریسی کی بات کی تھی، لیکن آج تو ہائیبرڈ ڈیموکریسی سے بات آگے بڑھ گئی ہے، آج تو ایک سافٹ مارشل لا ہے۔ اس لیے پارلیمنٹ کو رول ادا کرنا ہوگا، پارلیمنٹ کو فیصلے کا مرکز بنانا ہوگا، پارلیمنٹ کو عوام کا ترجمان بننا ہوگا اور پارلیمنٹ آگے بڑھ کر پاکستان کے مسائل حل کرے۔ Thank you, Ji. It is good to see candid and open discussion in the presence of our esteemed guests, which is very spirit of democracy. Our guest diplomats will also address the House in between so that we can also have their views
on this momentous occasion. I am confident that the House will continue to have your presence through the second half as well after the lunch, when the Prime Minister of Pakistan will also join. Now I request Excellency Ambassador of European Union to please give your remarks. Mr. Chairman, honorable members of the Senate, colleagues, distinguished guests, thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the European Union. First and foremost, sincere congratulations to the Parliament, to the Senate on this momentous occasion. Elected bodies ensure people power. People delegate their voice to their elected representatives, who in turn ensure good governance and the rule of law. Crucially, these representatives are held accountable by the very people who elected them. These principles define the roles and the responsibilities of a citizen as well as of parliaments. And democracy is therefore one of the core values of the European Union. We practice our rights through regular elections, both at the individual member state level as well as at the union level. And the previous European Parliament elections, for instance, were the second largest democratic exercise in the world, seeking the views of our 450 million citizens. Parliament is a forum where matters of national importance are discussed, new initiatives are proposed, and if you will, debates conducted over differences of opinions. It's a forum where democracy is implemented through active participation, debate, argument, to arrive at a consensus that serves the nation as a whole as it looks to the future. Therefore, parliaments play an indispensable role in ensuring democracy through checks and balances by keeping governments accountable and by guaranteeing legislative continuity. As the Senate of Pakistan celebrates its Golden Jubilee, I am proud that the EU has been a partner for Pakistan for most of this time, as we mark 60 years of Pakistan-EU relations, a relationship which is strategic in nature. As the result of hard work and collaboration, Pakistan benefits from the Generalized Scheme of Preferences Plus, the GSP Plus, since 2014. The EU is one of Pakistan's largest trading partners under this scheme. Almost 80% of Pakistan's exports may enter the EU duty and quota-free. And as a result, the EU is, in fact, Pakistan's single most important trading partner, with 1/3 of all exports finding their way into the European single market. These trade preferences are linked to the implementation of 27 international conventions on human rights, good governance, environmental rights, environmental protection, and labor rights. And why do I bring this up? It's because on the EU side, the European Parliament is actively involved in this work. And in the coming months, it will be crucial for Pakistan's parliament as well to play an equally active role in the reapplication process. I would like to highlight that since 2012, the EU has been collaborating closely with Pakistan for parliamentary support and promotion of good governance through the Support to Parliamentary Development in Pakistan program, Mushteham Parliman. We aim to support the functioning of parliamentary institutions, both at the federal and the provincial level, in order to turn action into the ideas, or turn the ideas into action, which I mentioned earlier. Today, most countries worldwide have opted to live under democracy and be governed by democratic principles. But as we know, democracy in real life is never an easy business, including in Pakistan today, as we are fully in pre-election mode. The European Union retains the hope and, indeed, the expectation, given GSP Plus, that as the democratic election process rolls out this year, as foreseen in the Constitution, all involved demonstrate their commitment to democracy by holding themselves and others to the rule of law and human rights, including the freedom of expression. Thank you for giving me this opportunity to address you today, and happy birthday to this august House of Democracy.
Thank you. Thank you very much, Madam Ambassador. So I would request the Honorable Ambassador of the European Union to please come forward and receive a memento from the Honorable Chairman Senate. Thank you. Honorable Senator Mushtaq Saab, sir, kindly आप आके अपना मेडलियन रिसीव करें. Now I request the Ambassador of South Africa, High Commissioner of South Africa, to address to the House, please. Honorable Speaker, His Excellency Mohammed Sanjrani, honorable members of the National Assembly and the Senate, Excellencies, distinguished guests. I am particularly honored to stand here before you and in this august house to participate in the Jubilee celebrations of its existence. It is indeed my singular honor to stand here on the shoulders of Nelson Mandela, the former president of South Africa, who addressed this House and the National Assembly in a joint sitting 24 years ago. Excellency, Honorable Speaker, since the first recorded parliament in history in the 1200s, a lot has happened with these institutions. Many a times, these institutions enacted laws that were detrimental to mankind. As well, as we all know, some, and at times, they endorsed colonization, slavery, racial segregation, and oppression of others. They have endorsed the plundering of resources of others to the benefit of the powerful. They have as well played a positive role, Chairperson, in promoting human development, freedoms, and a better world in general. Much more liberal constitutions have been promulgated by parliaments. In this regard, it is worth learning about the evolution of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The golden thread in all constitutions of Pakistan is the quest for freedom and equality. We are particularly thankful for the pronouncements that 1973 Constitution made with regard to fundamental human rights in Chapter 1. This chapter encouraged all of us, including South Africa, to view this noble ideal as achievable. Honorable Speaker, on the basis of the above, I am convinced that it was this Parliament and this House that endorsed many domestic and foreign policies that supported independence struggles of the African continent in general. It is this Parliament, this House, that endorsed the plethora of United Nations resolutions that eventually criminalized racial discrimination policies of apartheid South Africa in particular. It is because of the work of this House and Parliament that former
and late President Nelson Mandela decided to visit Pakistan twice. He addressed this House and the National Assembly in a joint sitting, and through it thanks the people of Pakistan for this unwavering support. Africa is grateful to the contribution of Pakistan in silencing the guns in that continent, the continent of the future, so that we can focus on development. Had it not been for this parliament, this House, the sacrifices made by women and men of Pakistan armed forces, the achievement of the noble goal of peace would be a pipe dream. It is for this reason that Pakistan should move forward to establish strong and deep economic and trade relations with Africa. It is only prudent to participate in Africa's development agenda. We thank this institution for supporting the Look Africa and Engage Africa policy. Honorable Chair, when I arrived here in 2020, unfortunately, it was just before the devastating coronavirus came, just before. I could hear the groans of the Pakistanis yearning for cricket games to come back in their country. Thanks God that happened in 2021. And I'm proud that we were the first national team that came to Pakistan to sort of make a break to that drought of cricket games. Anyway, we decided to lose because we didn't want to come and beat hosts in their house. And somebody said to me, Chairperson, well, on the return game, we beat you again. But you were visitors, so thank you. We decided not to do anything bad to visitors. I am dreaming, Chairperson, of helping to organize a young amateur team of cricketers before my tenure is over, to go to South Africa and play young amateur from the poorest of the poor, just to give them a dream, to think beyond their villages, to think beyond Pakistan, know the world. That is just besides looking at the people-to-people relations of the future. And I don't just hope, I know that this House will support that, will endorse that program. The last point I want to make, Chair, is to really congratulate Pakistan, people of Pakistan, this House in particular, and say happy birthday to this House. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency. I request the Excellency, Ambassador of High Commissioner of South Africa, to please come over and receive a memento, special memento from the chairman. अभी मैं फॉर्मर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से कहता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। टाइम का ख्याल रख रहे हैं, मुझे पता है आपकी आदत का। जनाब चेयरमैन, मैं आपका इसलिए भी बड़ा मशकूर हूँ, बहुत आपकी मेहरबानी के आपने सेनेट की गोल्डन जुबली की तकरीब का इनकाद किया है, और मैं आपकी टीम का, सेनेट सेक्रेटेरिएट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने
पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा रवायत डाली है कि न सिर्फ इस सोसाइटीज़ के बाकी स्टेक होल्डर्स को भी आपने बुलाया है, साबका सेनेटर्स को भी आपने मौका दिया है कि वो भी आएँ और उसी हाउस में बैठकर बात करें। और ये चूँकि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक रीयूनियन भी थी कि जब हम यहाँ आज आए हैं, इस हाउस में 6 साल हम हैं, हमने इस हाउस से सीखा है, आपसे सीखा है, बाकी सेनेटर साहिबान से सीखा है, और इसके लिए आपका इस हाउस का कि तमाम जितने भी सेनेटर साहिबान हैं और सेनेट सेक्रेटेरिएट का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस गोल्डन जुबली का इत्काद किया है। मेरे साथ ये ज़रूर ज्यादती हुई थी कि जब सेनेट का आखिरी सेशन हो रहा था तो मुझे शायद उस वक्त खिताब का मौका नहीं मिला। अगर आप मुनासिब समझें तो वो वक्त भी आज ही मुझे हनायत करें। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह फिर कभी। वो चूँकि इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि वो सेनेट का आखिरी 2 दिन आपके हुक्म के मुताबिक मैंने प्रिजाइड किया था, और फिर ये सेनेट का आखिरी जो दिन था वो उसमें मुझे मौका मिलता। अगर वो मौका मिल जाता तो मैं आज शायद वो बातें ना करता, उस दिन कर जाता। लेकिन अगर आप हुक्म करें तो मुझे आज ये फैसला आपने करना है कि मैं चाह रहा था कि कुछ बड़ी मेहरबानी, आज बस गोल्डन जुबली तक महदूद रखें। थैंक यू जी। उस दिन आपने चेयर किए, इससे बड़ी और क्या ऑनर हो सकती है। तो अगर फिर सिर्फ इतनी ही बात करनी है तो मैं सर जनाब चेयरमैन आपका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। इस सेनेट से हमने बहुत सी चीज़ें सीखी है। बहुत आज यकीनन मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं खुल के बात करूँ और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपके और इस हाउस के सामने रखूँ, लेकिन अगर आपका यही फैसला है इशू है, बाकी साथी भी हैं आपके जी, तो बहुत मेहरबानी जनाब चेयरमैन का आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। जावेद अब्बासी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आके अपना स्पेशल मोमेंटो लें चेयरमैन साहब से। अब मैं गुजारिश करता हूं सना बलोच साहब से कि वो भी 2 मिनट में अपनी तकरीर का इख्तिताम कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सना बलोच साहब का माइक ऑन करें जी प्लीज। आवाज आ रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to congratulate to you and your team. जो आप लोगों ने सेनेट के गोल्डन जुबली के हवाले से ये तकरीबात मुनक्कद की। I've been part and parcel of this house starting from 2003 till 2008. Though I spent 3 years in exile, I wasn't able to express my opinion and represent my province in a true sense during that very difficult period when General Musharraf was in charge of this country. जनाब चेयरमैन, मैं इस हाउस में जब 2003 के बाद 2006 तक जब इस हाउस में हम रहे, मैंने 2 चीज़ें महसूस किया। I've been part and parcel of the National Assembly. I was member National Assembly. I was the youngest member of National Assembly. Now I'm member Provincial Assembly in Balochistan. So I have the experience of working in different environments. और पार्लियामेंट के तमाम जो इदारे हैं उन सबको बड़े करीब से देखा है। आज 70 साल 72 साल का पाकिस्तान है और 50 साल की हमारी पार्लियामेंट है। 1971 का हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे जिस वक्त में जिस हैद में पाकिस्तान का क़याम हुआ उस वक्त में तकरीबन 10-12 के करीब ममालिक आज़ाद हुए। उनमें 22,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल छोटा सा इजराइल भी है, और मलेशिया, सिंगापुर या इंडिया, किसी भी मुल्क की मिसाल ले ले, 10-15 ममालिक हैं। अगर आप पाकिस्तान का तकाबुली जायज़ा लेंगे, अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन इन ममालिक के साथ करेंगे, तो बदकिस्मती से शायद हम इन कौमों की तरक्की और तरवीज के जो रफ्तार है उसमें सबसे पीछे रह गए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बड़े पार्लियामेंट को या हमारे यहाँ आहीन को वो अहमियत और हैसियत नहीं दी गई। आज मुल्क के अंदर जो भी हालात हैं वो हम सबके सामने हैं।
1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मसाइल थे, मैं 2004 में I was the first member to introduce a bill to abolish the concurrent list, जब बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत मखदूश होते जा रहे थे। तो 2004 में जब मैंने कंकरेंट लिस्ट के खात्मे का बिल इस असेंबली में सेवान में पेश किया, तो मोहतरम वसीम सज्जाद साहब, मैं समझा शायद इस दफा उधर मौजूद होंगे, लेकिन वहां पे नहीं है, तो वो वस पड़े मुझ पे कि बलूचिस्तान से 2 नशिस्तें जीत के आने वाले आहीन के अंदर 47 सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में उस वक्त जो सूबों को इख्तियारात नहीं दे, इसके खात्मे की बात करते हैं। तो मैंने उस वक्त कहा था कि जनाबे वाला, जो बात मैं पार्लियामेंट तक ले आया हूं, वो आप कोशिश न करें कि वो पहाड़ों तक चली जाए। लिहाजा 2004 में अगर कंकरेंट लिस्ट का खात्मा होता, 18वीं तरमीम जो 2010 में आई वो 2004 और 2005 में आता, तो बलूचिस्तान में नवाब अकबर खान बुगटी का खून नहीं बहता। बलूचिस्तान में ये जो मायूस नौजवान हैं, ये हथियार उठाकर पहाड़ों पर नहीं जाते। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो माएं आंसू बहा रही हैं, ये लापता अफराद और इंसानी हकूक का मसला पैदा नहीं होता। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़े फख्र के साथ हम कहते हैं पाकिस्तान एज अ वेरी comprehensive, detailed constitution, but unfortunately this parliament and all institutions have been failed to implement that constitution. The article, starting from article 8 to 28, guarantees the fundamental rights. और आपका चैप्टर 2 पार्ट 1 का चैप्टर 2 है, तो जनाबे वाला 8 बुनियादी इंसानी हकूक के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हम इंसानी हकूक की एक भी चीज की पाबंदी आज पूरे पाकिस्तान में नहीं करवा सके। बलूचिस्तान इज अ, वो क्या कहते हैं कि लेफ्ट बिहाइंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, उसको तो कोई सोचता भी नहीं, उसके बारे में देखता भी नहीं है, मीडिया भी उसके बारे में बात नहीं करती। ना वहां के आंसू, ना वहां का खून, ना वहां के पसीने, मां सिवा उसकी चंद एक दौलत जो है लोगों के सामने शायद मीडिया पर आ जाती है। तो जनाबे वाला, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड टू दिस हाउस कि आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम किया। यस्टरडे देयर वाज अ डिस्कशन कि जी 18वीं तरमीम में 100 के करीब अमेंडमेंट्स हुई हैं। माय ऑनरेबल कोलीग सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी बात की है। टेल मी, none of the, we have been failed, the parliament has failed to implement that articles, that guarantees which have been provided in the constitution and later on in the 18th amendment. आर्टिकल 158 की बात करें, चाहे गैस की फरामी का हो, आर्टिकल 160 नेशनल फाइनेंस कमीशन 10 साल से 15 साल से अभी तक नहीं हो पा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसी तरह बाकी जितने भी आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, वो इस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, वो इस पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पर अमल दरामद किया जाए। मैं ये समझता हूं कि कल एक तजवीज, सर मैं जस्ट आई विल टेक 1 minute एंड कंक्लूड। कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ी अच्छी बात की। The provinces and their representatives should be provided an opportunity कि वो यहाँ आए और सेनेट के अंदर हर साल में एक दफा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। और सेनेट को बिलखुसूस, हम ये समझते हैं कि हाउस ऑफ द फेडरेशन है, बट सेनेट के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, सेनेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन के इख्तियार नहीं है। इट्स अ डिबेटिंग सोसाइटी। आई सर्व देयर, आई हैव वन ऑफ द, अपनी लाइब्रेरी में जाएं, मोस्ट ऑफ दिस वी डिस्कस्ड अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जितनी भी हमारे हकूक के बारे में बात की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको एक डिबेटिंग सोसाइटी की बजाय इसको एक अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि अगर सूबों से रेजोल्यूशंस आते हैं, सूबों के अंदर आंसू बहते हैं, सूबों के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान का तनाजा सबसे प्रेसिंग इशू है बलूचिस्तान पाकिस्तान का। इट्स हाफ ऑफ पाकिस्तान, 347,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू बलूचिस्तान। आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान में इस वक्त 20 साल से, इट हैज बीन 2 decades, बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग, बट दिस पार्लियामेंट हैज बीन फेल्ड कि वो बलूचिस्तान के इस तनाजे को डिसेंटली, डेमोक्रेटिकली और इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के तहत बलूचिस्तान के मसले को हल करे, ताकि आप पाकिस्तान की तरक्की हमारे यहां सियासी इस्तेकाम के बगैर नामुमकिन है। क्या बलूचिस्तान में अदम इस्तेकाम रहे पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा? क्या सिर्फ हमारे गैस से, हमारे सोने और चांदी से आप तरक्की करेंगे? Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Chairman. And I would like to thank you once again, and would like to request you and this honorable house कि आप हर साल उन सूबों से लोगों को बुलाया करें और उनकी बात सुने, ताकि आप लोग सेनेट की पॉलिसियों को मुरतब करते हुए जो एक नेशनल फीलिंग्स है, नेशनल एस्पिरेशंस हैं, वो कम से कम इस वक्त मौजूद रहे। थैंक यू वेरी मच, मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू। सनाउल्लाह बलोच साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना मोमेंटो चेयरमैन साहब से हासिल करें। थैंक यू।
Now I request His Excellency Ambassador of Kingdom of Jordan to please give his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. Honorable Chairman of Senate, Mr. Muhammad Sadiq Sanjarani, respected parliamentarian, respected colleagues, members of diplomatic corps, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's a great pleasure and honor to have the chance to speak today in this auspicious occasion and this special day. I extend my sincere congratulations to the leadership and people of Pakistan on this glorious occasion, as the blessed journey of the Council began in accordance with the vision of wise leadership that laid the founding stone of this edifice to present the will and participation of the loyal Pakistani people in managing the affairs of their country. قال تعالى في محكم كتابه وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم. This is an evidence of the importance of shura in Islam, which Allah subhanahu wa ta'ala has made a way of life and a way to run the affairs of the country. Therefore, the system of governance were derived from our true religion and confirmed by the permanent constitution. As regards to our relation, I feel happy to say that our two countries enjoy brotherly relations within the Islamic sphere, based on solid foundation of mutual respect and joint cooperation on the political and military aspects, where continuous political consultation and constant meetings between the two leadership of the states focuses on coordinating political views and efforts bilaterally and multilaterally in respect of major regional and international developments and issues. The leadership and people of Jordan have been following the development in Pakistan with keen interest. We fully appreciate the efforts to maintain stability and prosperity in the region and the world as a whole. And as the world is transforming, encountering multi-international challenges such as climate change, food insecurity, earthquakes, and energy crisis, that created an environment which demands deep partnerships and adaptability. Based on our mutual interest and ambitions, we must work together as international community to overcome these challenges. With these words, Excellencies, ladies and gentlemen, I once again congratulate you on this occasion. May Allah bless Pakistan with peace, security, and prosperity. Thank you. Thank you very much, Excellency. Your Excellency, I would request you to kindly come over and receive your memento from the chairman. दूसरा अनाउंस भी करें सेक्रेटरी साहब. A brief announcement for our guests from the diplomatic corps. Refreshments are available in the left lobby. If anyone feels like he can, move, and our ushers will guide you there. Please feel free. Now I request His Excellency Ambassador of Palestine to please give his remarks to the House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. معالي الأخ الكبير رئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني المحترم، أصحاب المعالي السيدات والسادة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الجمعية الوطنية البرلمان، أصحاب السعادة الزملاء السفراء، ممثلي الدول المعتمدين في باكستان، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لشرف كبير أن أكون بينكم وأن أشكركم على هذه الدعوة الكريمة الطيبة. ويشرفني أن أتقدم بالتهنئة
بهذا اليوم العظيم، يوم اليوبيل الذهبي لمجلس الشيوخ الباكستاني. وأتشرف أن أنقل لكم تحيات وتهنئة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومعالي رئيس البرلمان الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ونيابة عن الشعب الفلسطيني. كل التهاني لباكستان بهذا اليوم العظيم. كما أنقل التهاني من قلب مدينة القدس، من أولى القبلتين ومن ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى المبارك، معراج سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وعلى آله وصحبه، ومولد ورفعة سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، ومستذكرا وصايا مؤسس باكستان قائد أعظم محمد علي جناح حول فلسطين، حيث المسجد الأقصى المبارك يسكن قلوب الشعب الباكستاني، ومستذكرا أيضا زيارة العلامة محمد إقبال للمسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد أولى القبلتين هو ملك لكم، ملك لباكستان ولكل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله سنصلي سويا في المسجد الأقصى المبارك في أقرب فرصة وبعد إنهاء الاحتلال. وأتشرف بتقديم الشكر الكبير لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق وجيشها العظيم على موقفهم الداعم والدائم للحق والعدالة وضد الظلم والاحتلال، ومع الحقوق المشروعة والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إننا في فلسطين نشعر أننا وبكل فخر أننا لسنا وحدنا في مواجهة الإرهاب ومواجهة الاحتلال، ولسنا وحدنا ضد الظلم. باكستان معنا وكل أحرار العالم معنا. أجدد التهاني معالي رئيس مجلس الشيوخ بهذا اليوم باليوبيل الذهبي لمجلس الشيوخ الباكستاني، وأقدم التهاني بقرب ذكرى يوم باكستان العظيم الأسبوع القادم. كما أقدم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله باليمن والخير والبركة والسلام والأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكستان زندباد، فلسطين زندباد، باكستان فلسطين دوستي زندباد. Thank you, Excellency. Thank you. Your Excellency, Ambassador of Palestine, please, if you will come over. अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब सेनेटर आजी हिदायतुल्लाह खान साहब से, जिन्होंने हर हाल में आज बोलना है। टाइम का ख्याल रखेंगे प्लीज, खुद ही आपने मेहरबानी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो हम आपके मशकूर है कि आपने सीनेट के गोल्डन जुबली नहायत सादगी और पुरवकार तरीक़े से मनाने के इक़दामात किए हैं, और इनमें आपको और आपके स्टाफ और साथियों को उनकी काविशों पर मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही हमारी जितनी भी सेनेटर साहिबान जो नए हैं और पुराने हैं, और साथ हमारे एम्बेसडर जो भी मेहमान आए हैं, ख़वातीन व हज़रात, सबको मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब, इस गोल्डन जुबली के मौके पर हम थोड़ा तारीख़ का जो उनकी बात हुई है तो इसके भी हम तस्हीह करना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान नहीं बना था
اس وقت متحدہ ہندوستان میں یہاں پر انگریز قابض تھے اور تمام اقوام نے ان کے لیے مشترکہ جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ اس میں کچھ لوگ سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں ایسے تھے کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے، اور کچھ یہ تھے کہ پاکستان الگ ملک بننا چاہیے۔ تو جناب جب پاکستان بنا تو جناب چیئرمین صاحب ان پارٹیوں نے جو تقسیم کے مخالف تھے انہوں نے بھی پاکستان کو تسلیم کیا، اور اس کی گواہی اس بات پہ ہم دیتے ہیں کہ اس وقت کے پارلیمنٹ میں جب پہلا قانون ساز اسمبلی بنا تو اس وقت باچا خان بابا، جو کہ اس کا اصل نام عبدالغفار خان بابا ہے، اس نے اس قانون ساز اسمبلی میں اس کا تقریر ایک ریکارڈ پہ موجود ہے، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان بن گیا، اب ہم اکٹھے مل کے سب سیاسی لوگ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی اس آفر کو نہیں مانا گیا اور الٹا ان کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو جیل کے صحبتیں برداشت کرنے پڑی۔ جناب چیئرمین صاحب اس کے بعد وقتاً فوقتاً آگے ملک جاتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے سازشیں ہو رہی تھی، اس وقت مشرقی پاکستان جو کہ ابھی بنگلہ دیش ہے، اس میں ایک ایسا گروپ بن گیا کہ وہ پاکستان کو وہ بنگلہ دیش کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں میں سے تمام سیاسی لیڈر موجود تھے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جا کے بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ بات کرے۔ یہ وہ لیڈر تھا خان عبدالولی خان، تاریخ گواہ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس نے مجیب الرحمان سے بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ چلے گئے اور ان سے ہم نے بات کی تو اس مجیب الرحمان نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم تو پاکستان بنانے والے تو ہم تھے، آپ لوگ تو پاکستان کے مخالف تھے۔ تو ولی خان نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ مجیب الرحمان، ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم تقسیم کے مخالف تھے اس وقت بھی اور آج بھی پاکستان کے تقسیم کے مخالف ہے، تو ہمیں پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے۔ تو یہ تھے اس نے یہ سب کچھ اس ملک کے لیے کیے تھے، اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر غیر ملکی ایجنٹ اور غداروں کے الزامات لگائے گئے اور پھر جیل میں ڈالے گئے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے 3 نسل سارے جیلوں میں تھے۔ دادا باچا خان، اس کا بیٹا خان عبدالولی خان، اس کا پوتا اسفندیار ولی خان، یہ تمام کے تمام جیلوں میں تھے اور الگ الگ جیلوں میں رکھے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے خاطر سب قربانیاں دی۔ لیکن جب 73 کا آئین بننا شروع ہو گیا، اس کے لیے کام شروع ہو گیا، ملک ایسے حالات دور سے گزر رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس باتوں کو یاد نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ بھٹو صاحب کے ہم مشکور ہیں اس کے اور ان کے ساتھیوں کے، لیکن ہم خان عبدالولی خان صاحب کو بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اگر وہ آئین پر دستخط نہیں کرتے اور اس کو مطلب ہے کہ نہیں مانتے تو پھر متفق آئین اس ملک کو نہیں مل سکتا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وقت ان کو اپنے پختون قومیتوں کے طرف سے کافی مشکلات بھی سامنے آئے، لیکن انہوں نے ان مظلوم اور محکوم قومیتوں کی جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ اور جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہم نے 1900 ابھی مطلب ریسنٹلی 18ویں ترمیم کی بات کی، کیونکہ ترمیم ہوتے ہوتے آئین کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، تو اس میں 18ویں ترمیم ایک ایسا ترمیم تھا جو بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اور ہم اس موقع پہ جناب رضا ربانی صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنا، اور اس کمیٹی نے 18ویں ترمیم کے شکل میں، آئینی ترمیم کے شکل میں ایک وہ بنا دیا
آئین میں ترمیم کی، اور وہ بھی متفقہ طور پر وقت لگ گیا ان کے اوپر. ہمارے طرف سے بھی کافی مطلب اس وقت عثمان یار علی خان صاحب بھی موجود تھے اسمبلی میں. سر بہت مہربانی حاجی صاحب، ٹائم کو ذرا مہربانی کریں، بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ، آپ خود ماشاءاللہ بڑے سینئر پولیٹیشین سمجھدار ہیں. لیکن اس وقت جو ترمیم منظور ہوئی تھی، ہم اس کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مجھ سے چھوٹے صوبوں کو ابھی تک وہ ثمرات نہیں ملے، وہ حقوق نہیں ملے جو آئین نے صوبوں کو دیے تھے، اور وہ بھی موجود ہے ریکارڈ پہ. پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے بالادستی نہیں ہے، ہمارے آئین کو کوئی مانتا نہیں ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ ہوتا ہے، ہمارے اس سے کیا نام ہے عدلیہ سے شکوہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے اپنی طرف سے ایسے کمزوریاں چھوڑے ہیں. وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا دیے. تو جب آپ کچے جگہ کو چھوڑتے ہیں، آپ اس کو کمزوری آپ کو دیکھتے ہیں، تو خواہ وہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک دفعہ ولی خان صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے کہہ دیا کہ ولی خان صاحب ایک تو سیاستدان لوگ آپ سیاست کے ABC سے واقف نہیں ہے. تو ولی خان نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ ABC سے ہم واقف ہیں، لیکن جب ہم ABC شروع کرتے ہیں تو آگے سے GH کیوں آ جاتا ہے. یہ اس کا تاریخی بات ہے. تو یہ ہم وہ مطلب ہے کہ لوگ ہیں کہ اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے. اور جناب چیئرمین صاحب ہمیں وہ کہتے ہیں شاعر کہ ہمیں رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو جناب چیئرمین صاحب، ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام اپنے سینیٹر صاحبان کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو یہی ہے بات یہی ہے نا. تو ہر رہزن تو کرے گا، لیکن ہمارے رہبری کا کیا ہوگا. تو یہی بات ہے. میں مزید آپ کا بہت مہربانی، بہت شکریہ. تو بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، مہربانی. بہت شکریہ جی. ہدایت اللہ صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چیئرمین سے اپنا مومنٹو ریسیو کریں. ابھی میں گزارش کرتا ہوں جناب سینیٹر طاہر بزنجو صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور وہ ویسے بھی بہت کم بولتے ہیں، اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھینک یو جناب چیئرمین. میں سر سب سے پہلے تو آپ کو، ہاؤس آف دا فیڈریشن کے تمام افسران کو، 1973 کے آئین اور ایوان بالا کی گولڈن جبلی کے حوالے سے یہ خصوصی اجلاس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر، قیام پاکستان کے بعد جناب چیئرمین 9 سال تک ملک بے آئین رہا، اور ان 9 برسوں میں پاکستان کے 7 وزرائے اعظم تبدیل کیے گئے، جس پر تنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی جلدی کپڑے تبدیل نہیں کرتا جتنی جلدی پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں. سر، 56 کے آئین کی عمر بھی چیئرمین صاحب بہت مختصر رہا. 58 میں
مارشل لا نافذ کیا گیا. 62 میں ایوب خان نے اپنا آئین دیا. لیکن جو اصل آئین ہے جناب چیئرمین، جو اصل آئین ہے وہ 73 کا متفقہ آئین ہے، جس کی بدقسمتی سے گزشتہ 50 سال سے مٹی پلید کی جاتی رہی ہے. اور ہر آئین شکن کو ہمارے عدلیہ نے قانونی تحفظ فراہم کیا، لیگل کور دی، لیکن تب بھی یہ ناراض ہیں کہ ہم پر تنقید کیوں کی جاتی ہے. قصہ مختصر جناب چیئرمین، ہم آج یہ گولڈن جبلی ایک ایسے موقع پر منا رہے ہیں جب ملک بدترین قسم کی سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں سے گزر رہا ہے. انسانی حقوق کی صورتحال نہایت تشویشناک ہے. ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے لوگ لاپتہ ہیں. لاپتہ افراد کی طرح لاپتہ افراد سے متعلق بل بھی لاپتہ ہے. طوفانی مہنگائی کی طرح سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذ آرائی اور چھپ کلش اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ چکا ہے. اور سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے جناب چیئرمین، اور یہ کہ آپ کی یہ لاغر اور کمزور جمہوریت رک رک کر سانس لے رہی ہے. ڈر اور خوف یہ ہے کہ کہیں عظیم حب وطنوں کی صدا بلند نہ ہو. بالکل سر، آخر میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پریشان کن اور تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کل سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. ہماری رائے میں پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے. قانون کی حکمرانی، گڈ گورننس، سب کا بلا امتیاز احتساب، صاف و شفاف انتخابات اور آئین کو اس کے اصل روح کے مطابق نافذ کر کے ملک کو ان ملٹیپل بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے. بصورت دیگر IMF کی تلوار لٹکتی رہے گی. پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں واشنگٹن میں ہوں گے، اور ملک بدستور سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا. The last thing جناب چیئرمین I'd like to say وہ یہ کہ اس سر تاریخی موقع پر، اس یادگار موقع پر 3 سینیٹرز جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، میر آصر خان بزنجو، لالا عثمان کاکڑ، مشاہد اللہ خان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. تھینک یو سر. طاہر بزنجو صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے اپنے چیئرمین سے مومنٹو وصیل کریں. ابھی میں گزارش کرتا ہوں فارمر سینیٹر جناب زاہد خان صاحب سے، اور مجھے پتہ ہے وہ ٹائم کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تھینک یو جی.
بہت مہربانی چیئرمین صاحب، شکریہ. آج چیئرمین صاحب ہم جو خوشی کا دن منا رہے ہیں 50 سال کا اس پارلیمنٹ کا اور اس آئین کا، میرے خیال میں جتنے زخمی آئین کو ملے ہیں اور جتنے زخمی اس پارلیمنٹ کو ملے اس 50 سال میں، شاید دنیا میں کسی کو اتنا زخم نہ ملا ہو. ہم زخمی حالات میں بیٹھ کے آہیں آہیں کر کے تقریریں بھی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات بھی کرتے ہیں. جناب 97 میں میں سینیٹر تھا اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں. ایک 13 امینڈمنٹ ہم نے پاس کیا تھا جو فلور آف کراسنگ جو تھا، اور دوسرا ہم نے 14 امینڈمنٹ پاس کیا تھا 58 2B کو ختم کیا تھا، اور تیسرا آیا 15 امینڈمنٹ. بہت سارے سینیٹر بیٹھے ہوئے، وہ ایسا امینڈمنٹ تھا کہ اگر وہ امینڈمنٹ آج موجود ہوتا تو جو حکمران صاحبان ابھی اس وقت بیٹھے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا. لیکن سینٹ نے اس کو روکا. نیشنل اسمبلی میں اکثریت تھی ان کی، پاس کیا تھا، لیکن سینٹ دیوار بن گئی اور اس کو پاس نہیں ہونے دیا، بلکہ فلور پہ آنے بھی نہیں دیا گیا. آج ہم سسکتے سانسیں لے رہے ہیں. بدقسمتی ہے اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرتے ہیں. ایک فارمر منسٹر ابھی ایک سٹیٹمنٹ دے گیا کہ جب مجھے بل کی ضرورت ہوتی تھی، جب مجھے آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی، میں ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ ممبر لا کے مجھے دے، ممبر لا رہے تھے اور مجھے ووٹ دے رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا؟ کسی میں ضرورت ہوئی؟ حکومت سمیت یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہیں ان سے پوچھا؟ وہ جو اس وقت چیف تھا جس ایجنسیز کا، اس کو بلایا؟ نہیں بلایا. اور بدقسمتی سے میرے بہت سارے ساتھیوں نے بات کی ہے، 50 سال سے اس آئین کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کرتے تو کرتے جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی قصور جوڈیشلی کی ہے. آج تک ان کو ضرب لگا رہے ہیں. نہ تو حکومت میں کوئی ضرورت ہے، نہ پارلیمنٹ میں کہ اپنا حال پوچھے. ہم تو ووٹ کے قدر کی عزت کی بات کرتے ہیں. اس 24 کروڑ عوام نے ٹھیک ہے یا غلط ہے ان کو ووٹ دیا ہے، تو جب ان کے ووٹ کا عزت نہیں ہے پھر ان کے ووٹ کا عزت کون لائے گا؟ یعنی ہمارے رضا ربانی صاحب نے بات کی ہے 63A کی. اب مجھے یہ بتا رہے کہ یہی سپریم کورٹ ایک باوردی پریزیڈنٹ کو کہہ رہے کہ جی آپ جتنا مرضی آپ وردی پہنے اور آپ امینڈمنٹ بھی کرتے جائے، پھر بھی ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے. پھر 17 امینڈمنٹ بھی لے کے آئے، وہ بھی سیاستدان تھے. یعنی ہمارا بھی قصور ہے، لیکن سب سے زیادہ قصور جوڈیشلی کے ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. ایک غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی ایسی چیزوں کو انہوں نے سپورٹ کیا. آج ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت میں یہ جرأت ہے یا موجودہ پارلیمنٹ، کیونکہ حکومت سٹیپ لیتے ہیں کہ آج 97 والا کام کرے. چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے، ہم بل پاس کرتے تھے سر رات 12 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، وہ انڈو کرتے تھے. لیکن کون چلا گیا؟ پارلیمنٹ جیت گیا اور وہ ہار گیا. آج بھی وقت ہے، اگر پارلیمنٹ کھڑے ہو کے راستہ نہیں روکے گا تو یہ ملک تباہی کی طرف چلا گیا. اب یہ بھی ہمارے سننے میں آ رہے ہیں کہ جی IMF کہہ رہے کہ لانگ رینج کے میزائل کو آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی فلسطین کے بھائی ہمارے اٹھا تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس کو کلیپنگ کی، بہت اچھا کیا. وہ آواز ان کو جب جاتے ہیں IMF کو کہتے کہ جی یہ لانگ رینج کے جو میزائل ہے یہ رکوا دے. اب ہمارے لیے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم تو بچہ خان بابا کی پیروکار ہیں، ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں، لیکن کسی سے ڈکٹیشن کیوں لے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے. خلزات کے آپ نے کل سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے
یعنی وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. میرے جو ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہیں اس کو بھی پتہ ہے زلمے خزیزاد کس کی نمائندگی کرتے ہیں اور کیوں ہمارے اوپر یہ ہماری کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے یا نہ کرائے. ہماری مرضی ہے, ہمارے عوام ہے, الیکشن ہونا چاہیے, لیکن کسی سے ڈکٹیشن میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے. میں آخر میں یہ کہنا ہوں کہ اب ہی وقت ہے. چیئرمین صاحب آپ پہ بیٹھے, اسپیکر صاحب نہیں ہیں, آپ دونوں پہ, اور یہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ جا کے پرائم منسٹر کو کہہ دے کہ اور نہ سو اٹھو, یہ وقت ہے. اس پارلیمنٹ کو اگر 2014 میں نواز شریف ہماری بات مانتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتا, نہ وہ باہر بیٹھا ہوتا, نہ اس کو سزا ملتی. آج بھی وقت ہے کہ اگر آج بھی آپ لوگ نہ اٹھے, اس پارلیمنٹ کو عزت نہیں دی, یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ نہیں لاگو کیا, تو اس وقت تک آپ کی ملک چل نہیں سکتا ہے, ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. شکریہ سر. تھینک یو جناب. زاہد خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز تشریف لائیں. محترم جناب سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب, اس سائڈ سے بھی میں نے کہا, اپوزیشن سائڈ کے جو بیٹھے ہیں. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ جو ہماری گولڈن جوبلی تقریبات ہیں اور جو ہماری ایکسلنسیز, ڈگنیٹریز, ایکس سینیٹرز آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جناب چیئرمین, ہاؤس آف فیڈریشن, سینٹ آف پاکستان, اس کا جو برین چائلڈ ہے, جس بنیاد پہ اس کی تشکیل ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشکیل جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں, جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو سینس آف ڈیپریویشن ہے, اس کو مد نظر رکھ کے یہ ادارے کی تشکیل ہوئی تھی. لیکن بدقسمتی سے مزریبلی ہم لوگ فیل ہوئے ہیں اس کانسیپٹ کو آگے بڑھانے میں. سپریمیسی آف پارلیمنٹ جس کی تمام دوست بات کر رہے ہیں, عجیب بات ہے جناب چیئرمین, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جج کی اکاؤنٹیبلٹی جج کرتا ہے, جنرل کی اکاؤنٹیبلٹی جنرل کرتا ہے, بیوروکریٹ کی اکاؤنٹیبلٹی بیوروکریٹ کرتا ہے, لیکن ہماری اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہمارا ہی ملازم کرتا ہے. سپریمیسی تب ہوگی کہ سب سے پہلے جب ہم اپنی کرپٹ پریکٹسز ختم کریں گے, اور ہم اپنی کرپٹ پریکٹسز ختم کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی جب یہ پارلیمنٹ کرے گی, پارلیمنٹ تب سپریم ہوگی, تب پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی, اور اس میں جو سپریمیسی ہے اس کا آنسر آئے گا. جناب چیئرمین, یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر پاکستان کے جتنے بھی اقوام ہیں یا جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کمفرٹیبل اس سینس میں فیل کرتے ہیں کہ یہاں پر تمام کی برابر نمائندگی ہے. لیکن جناب چیئرمین, صرف اس بلڈنگ کا ہونا یا صرف ہمارا یہاں پر بیٹھنا, یہ اس کے لیے کوئی آبجیکٹو ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس پارلیمنٹ میں آبجیکٹو ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم کیوں 50 سال میں جو اس کا مرز وجود میں آنا تھا, ہم اس میں کیوں ناکام ہوئے ہیں. اور آج کی جو سچویشن ہے جہاں پر بری طریقے سے بڑی جماعتیں, ہم تو چھوٹے صوبوں کی چھوٹی جماعتیں ہیں, جو جیتا ہے اس کے ساتھ ہے, بدقسمتی سے جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی لڑائی ہے, اس لڑائی کو اس پارلیمنٹ میں آ کے حل کریں, اس پر آبجیکٹو ڈبیٹ کر کے اس کو یہاں پر حل کرنے کی کوشش کریں. خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ ایک دفعہ پھر اس پارلیمنٹ کو سسپینشن کی صورت نظر نہ آ رہی ہو, کیونکہ یہ لڑائی آپ نے لڑنی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, کبھی وہ جماعت لڑ رہی ہے آپس میں, کبھی وہ لڑ رہی ہے. جناب چیئرمین, آخر میں ایک بار پھر میں اس چیز پر ایمفسس کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس پہ جب تک فسکل پاس, جب تک منی بل پہ اس کی صرف ہم ادھر تجاویز دیتے ہیں. آنریبل فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو بڑی تجاویز پہ عمل,
लेकिन कोई बता सकता है कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में या 50 सालों में कितनी % तजावीज़ को यहाँ पर अमल किया गया? जब तक उसको नहीं करेंगे तो अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट जो आपकी है वो कभी खत्म नहीं होगी। जो सेंस ऑफ डेप्रिविएशन है छोटे सूबों की, वो कभी खत्म नहीं होगी। उसी सूरत में होगी कि जब यहाँ पर मनी बिल में आप कोई डिबेट करा लें, कुछ उसमें कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा लें कि उसमें इस हाउस का रोल हो, और जिस दिन इस हाउस का रोल होगा उस दिन मैं समझता हूं कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जो 100 साल तकरीबात होंगी, हम नहीं होंगे, हम में से बहुत सारे नहीं होंगे। अल्लाह करे कि जब हम 100 साल की तकरीबात कर रहे हैं, जो इसका बुनियादी मकसद था वो पूरा हो सके। शुक्रिया जनाब। थैंक यू जनाब। सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन साहब से अपना मोमेंटो हासिल करें। I now request His Excellency Ambassador of Republic of Tunisia to please give his remarks. He's not here. Honorable Senator Mushahid Hussain Sayyed. Meanwhile. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Chairman, heartiest congratulations to you, to your team, to all the honorable senators, current and former, who are celebrating 50 years of the Senate of Pakistan, and a very, very warm welcome to the distinguished diplomatic corps based in Islamabad, the honorable ambassadors, the honorable high commissioners, and all of them are persons who are friends of Pakistan, and we are also personal friends, and also we have the Dean of the Diplomatic Corps also here. So I think it's a great opportunity for all of us. And I'd request our Honorable Diplomatic Corps to be patient, because this session is going to continue till 1 o'clock. We'll give you food for thought, then we'll give you the food at 1 o'clock, and then after that, I think the Honorable Prime Minister will come for 1 hour or so, meet with you also, with us also, and there'll be a group photograph. So kindly bear with us and stay. And you have very interesting and outstanding personalities. It's a very diverse and distinguished group from all over Pakistan, and I think we would like to have this interaction over lunch with the Diplomatic Corps and with the elected representatives of Pakistan also. Mr. Chairman, sir, this is a very important occasion for Pakistan's democratic history, because 50 years of the Senate means we are also celebrating Pakistan's journey towards democracy, because Pakistan itself is an outcome of the democratic process through the ballot box under the great leadership of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was a great constitutionalist, a great democrat, and who believed in the supremacy of parliament and the supremacy of the ballot box. We have had some very important speeches from the Honorable Diplomatic Corps, and I'd just like to mention briefly the speech from Palestine. And you should know that this House has taken the lead in passing the most number of resolutions of any parliament on Palestine, unanimously. So this is a special thing. And the reference was made by the High Commissioner of South Africa about President Nelson Mandela, one of the greatest personalities. And when he came in 1999 to address the joint session, at that time, I, as Minister for Information, Culture and Tourism, had the privilege and honor of being his Minister for Waiting. And I took him for 4 days, I was with him. So the great Nelson Mandela, and he gave me his book also signed, Long Walk to Freedom. Mr. Chairman, sir, I think we have had a lot of positive and negative things also, but I'd like to see the glass as half full, as a perennial optimist. The Senate has also played a very key role in issues. And I'd like to mention 3 or 4 issues in which the Senate took the lead. In 2003, when the attack on Iraq was being planned by the United States of America, the Senate of Pakistan, General Musharraf was the president. We were a member of the UN Security Council, and we were very close to the US in the so-called war on terror. We took the initiative in the Senate, and we said we will oppose the Iraq war, we will oppose Pakistan's participation in that. And I remember Senator Dar was here, Senator Raza Rabbani, myself, we jointly
drafted the resolution, and that became state policy. So I think we have taken that initiative. On Balochistan also, 2005, a committee was formed. I was chairing that subcommittee, other members were there also, and that gave a report. Unfortunately, it was not implemented, but that report was a landmark event because it was unanimously focused on the problems of Balochistan. And sir, on climate change, honorable ambassadors and high commissioners, you should know that the Senate of Pakistan took the lead 10 years ago when for the first time, and I was then chair of the committee for a green and clean Pakistan, we had the first public hearings in the Parliament of Pakistan on climate change, on the environment, and we published a media manual. And I would also like to mention on foreign policy and security issues, under the leadership of Senator Raza Rabbani, we had the Parliamentary Committee on National Security, and it gave its report unanimously on the terms of engagement with the United States of America after the Salalah incident, and the Shamsi Air Base was closed down, and we got an apology from the United States of America because for what they had done to our soldiers at the Salalah checkpost. So the Senate has played that role, and inshallah it will continue to play that role. Yes, the glass is half full. There are a lot of things which are lacking, but I think it is up to us also, people on both sides of the aisle, and I am missing our members from the opposition. I wish they had come because this is a collective issue. Saving democracy, supporting the supremacy of Parliament is not just the government benches, it's about opposition also, and we hope that maybe tomorrow or day after they can join us. But thank you, Mr. Chairman, for taking this initiative, and thank you, honorable ambassadors and high commissioners, and you will not be bored. There's going to be a democratic, inclusive debate, and bear with us. Thank you so much. Thank you, Mr. Zaki. It's like a family reunion. I'm seeing dashing young men like Senator Javed Abbasi and the ladies also there. It's a pleasure, sir, to welcome all this, and thank you for organizing this event. Thank you. All the best. Senator Excellency, Ambassador of Tunisia. I think he is here? No, not yet. Senator Mushahid Hussain Saab, if you would kindly receive your Hussain memento from the chairman. Tunisia के ambassador नहीं है? ابھی میں گزارش کرتا ہوں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹائم کا بھی خیال رکھیں گے. جس طرح آپ نے خیال کیا ہے میرا. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو سینٹ کی 50 سالہ گولڈن جوبلی کی انعقاد پر آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی سیکریٹریٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مروقت سوچا اور ایک اچھا فیصلہ کیا. اور اسی طرح سینٹ کے جو سابق ممبران ہیں، موجودہ ممبران ہیں، ان کو بھی اس تقریب کے انعقاد سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سینٹ کے 50 سالہ خدمات کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. میں بیرونی ممالک کے سفراء کرام اور خواتین و حضرات، صحافی حضرات، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری سینٹ کو انہوں نے عزت بخشی.
اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب چیئرمین، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے بننے کے بعد سینٹ کی تشکیل کی گئی اور مقصد یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی تشکیل آبادی کی بنیاد پر بنی ہے اور سینٹ کی تشکیل برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کیا میں پاکستان کے بعد بدقسمتی سے کسی صاحب نے کہا کہ 9 سال تک پاکستان بغیر آئین کے چلتا رہا، مگر میں اس سے ذرا آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ تقریباً 26 سال تک پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا۔ عبوری آئین نظریہ ضرورت کے تحت جو شخصیت براجمہ ہوا اس نے اپنا وقت گزارا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ لیاقت علی خان سے لے کر بھٹو صاحب تک کوئی مستقل آئین نہیں تھا۔ ہر کی آمد عمارت نو ساخت جو آیا اس نے نیا دستور بنایا، جو اس کا اپنا ویژن تھا، جو اس کے اپنے خیالات تھے، اسی طرح اس نے آئین اپنا تشکیل دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہ آئین نہیں رہا۔ 1973 میں جن جماعتوں نے آئین سازی میں حصہ لیا، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی محمود، ان کا بڑا کردار رہا، خان عبدالولی خان کا، اور غوث بخش بیزنجو صاحب کا، جو بھی اس وقت شخصیات تھی، شاہ احمد نورانی صاحب کا، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کا، بہت ساری شخصیات تھی اس وقت۔ آئین کی تشکیل میں ان کا بڑا کردار رہا۔ 73 کا آئین سیلابوں اور طوفانوں سے ٹکراتا ہوا بھی اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے آج تک، ورنہ 73 سے پہلے جو 26 سال ہمارے گزرے جناب چیئرمین، وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بنائی ہوئی آئین وہ سیلابوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ جو بھی شخصیت حکومت پر قابض ہوا اس نے اپنا آئین بنایا۔ اس آئین نے بڑے بڑے عامر جابر ڈکٹیٹر ان کا مقابلہ کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو 2 ورق ہے، اس کو میں پھاڑ پھینک دوں گا، اس کی کیا حیثیت ہے، مگر ایسی شخصیات زمین بوس ہو گئے، اور یہ آئین بھی ہے، اور ہم جو آئین کے دفاع کرتے رہے ہم بھی زندہ ہیں۔ اس آئین کی بحالی کے لیے، جمہوری اقدار کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں باقی جماعتوں کا کتنا کردار ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام صف اول میں رہی ہے۔ جناب چیئرمین، آپ کی عمر پتہ نہیں کتنی ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اس وقت جوان تھا، 27-28 سال کا جوان تھا، جب ایم آر ڈی نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ پھر وہ جیل بھرو تحریک تھی، اس میں ہم نے ضمانتیں نہیں کروائی، دوسرے دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، پھر قیادت پیچھے نہیں رہی، قیادت سب سے پہلے جیل چلے گئے۔ ہم نے اس آئین کو بچانے کے لیے، جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، ایم آر ڈی کی تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی، جیل بھرو تحریک، اور ہم جیسے کارکنوں نے 1 سال جیل برداشت کیا، اور وہ بھی سبی جیسے جیل میں۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو عرض رکھوں کہ میرا قصور کیا تھا۔ جب میں نے گرفتاری پیش کی تو مجھے بلایا گیا فوجی عدالت میں، اور مجھے اکیلے اکیلے بلاتے تھے، تو مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کیوں گرفتاری دی؟ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟
انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سرسری سماعت کی ملٹری عدالت ہے؟ تو میں نے از راہ مذاق کہا، میں نے کہا ملٹری اور عدالت، اگر ملٹری کو ہم عدالت سمجھتے تو پھر گرفتاری پیش نہ کرتے، جیل بھرو تحریک نہ شروع کرتے۔ تو یہ بھی جیل بھرو تحریک ہے جناب چیئرمین، اور ہم نے بھی جیل بھرو تحریک، ہماری تحریک اس آئین کو بچانے کے لیے تھی، ہماری تحریک جمہوریت کو بچانے کے لیے تھی، جمہوری اداروں کو بچانے کے لیے تھی۔ اب یہ بھی تحریک ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک دن کے لیے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو جنسی تجاوزات ہوئے، اللہ معاف فرمائے۔ تو جناب چیئرمین، حیدری صاحب، میں بس اب میں مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ پتہ ہے کہ اچھی بات ہے آپ کو پسند نہیں ہے، میں کیا کروں؟ نہیں 8 منٹ ہو گئے، میرا بس صرف یہ کہ باقی ساتھی بھی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، سارے بولنا چاہتے ہیں۔ میں اس سے باہر نکلا نہیں ہوں، میں نے جمہوریت کی بات کی، جمہوری اداروں کی بات، میری صرف ٹائم کی بات ہے بس۔ جمہوری اداروں کی بحالی کے لیے ہم نے تحریک چلائی، ہم نے کوڑے کھائے، 10 کوڑے میرے سزا میں لکھی ہوئی تھی، 1 سال قید با مشقت میری سزا میں لکھی ہوئی تھی، بہت سارے دوستوں کو کوڑے لگے۔ میں سچ اس ہاؤس میں غلط بیانی نہیں کرتا، مجھے کوڑے نہیں لگے، لیکن سبی جیسے جیل میں مجھے بھیج دیا گیا۔ تو جناب چیئرمین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آئین ہے جس کو ہم مقدس دستاویز کہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے جس کو ہم سپریم کہتے ہیں، کہاں ہے ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد؟ ہماری ترمیم، ہماری وضع کردہ قانون، اس کی تشریح جج کرتا ہے، وہ جج جو لفافے میں بکتا ہے، وہ جج جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتا ہے، جس نے اس قوم پر فوجیوں کو مسلط کیا، جنرلوں کو مسلط کیا، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے۔ میں نے جو قانون سازی کی ہے یہ مقننہ ہے، یہ سپریم ہے، اگر کہیں ابہام ہو، جج کو سمجھ نہ آئے، مجھے واپس کر دے۔ تو یہ ہے ہمارے ججز کا حال، اور جیسے وزنجو صاحب نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کیا ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے ججز نے کیا ہے، جو غلط فیصلے ان کے آتے ہیں، پارٹی بن جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، ایک جج ہے، قاضی القضات ہے، وہ اپنا منصب چھوڑ کے چندہ کرنے لگا۔ میں نے اس وقت بھی اس کو کہا تھا کہ جناب اس کے لیے بہت سارے اور لوگ ہیں، عمران خان خود ہے، چندے کے ماہر ہے۔ ایک لئے اذان بھی ہو گیا آپ کی تقریر۔ 2 منٹ۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جناب غفور چیئرمین، میں حیدری آپ کا صاحب. بالکل زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2-3 تجاویز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام عادل کی سر نو تشکیل کی جائے، کیونکہ موجودہ جو نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس سے اعتماد اٹھ گیا ہے، پوری قوم کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جج پتہ نہیں کیا کیا مرضی کے فیصلے دے رہے ہوتے ہیں. تو نظام عادل کی سر نو تشکیل کی جائے، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلوں پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیے قانون سازی کی جائے، تاکہ نظریہ ضرورت کے تحت کسی ڈکٹیٹر کو ہمیشہ مسلط کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اور سینٹ کو فل پاور کرنے کے لیے ہمیں ایک پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح سینٹ کو اقتصادی معاملات میں بھی اختیار دیا جائے، کیونکہ سینٹ بنا اس مقصد کے لیے کہ چاروں صوبوں میں برابر نمائندے یہاں ہوں گے، اور ان نمائندوں کو اگر قانون سازی میں، بجٹ سازی میں اگر ان کے اختیارات نہیں ہیں اس ادارے کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے. ختم تو میں نہیں بات کرتا، لیکن اس کی افادیت پھر نہیں رہتی کہ جن مقاصد کے لیے سینٹ تشکیل دیا گیا، سینٹ اس میں بظاہر ناکام نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں درخواست کروں گا، اور پھر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ آپ نے قدم اٹھایا، اور نہ صرف یہ کہ ہم نے باہمی خیالات کا تبادلہ کیا، بلکہ باہر ممالک کے نمائندے، سفیر اور ان کے نمائندے، اور ہمارے چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور سابق سینیٹرز نے یہاں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں اس حوالے سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جناب. غفور حیدری صاحب، کائنڈلی آپ اپنا مومنٹو ریسیو کریں چیئرمین صاحب سے. I would request His Excellency the Ambassador of Yemen to share his views with this august house. Thank you. Thank you very much, Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Excellency, Chairman of Senate of Pakistan, Excellency, Senators, my dear colleagues, ambassadors and high commissioners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me the pleasure to extend my sincere felicitations to you, to this prominent house, on the 50th anniversary of its establishment, and to Pakistan and its brotherly great people. I also seize this opportunity to convey Yemen Shura Council Chairman's greetings to Your Excellency and to this House. I am thankful to you, Excellency, for the invitation extended that enabled me to, and among my colleagues and others, to attend this event and proceedings. It is a unique experience to be at the Senate of Pakistan and to listen to the distinguished senators and their arguments and thoughts on some vital domestic issues. Excellency Chairman, no doubt Pakistan has cut a long and good journey in democracy.
and adopting dialogue in solving issues, and it is a valuable model for democracy's beginners. Excellency, I think having a solid system and strong institutions is the guardian for any state besides its own people. Excellency, Pakistan is an important country Islamically and internationally, and is being accounted on in its participation in peace and security. Yemen government and its people appreciates Pakistan's stand and its position to the peace, stability of Yemen, its territorial integrity, and the current serious challenges Yemen faces. Yemen and Pakistan enjoy excellent and cordial relations and have common issues, interests, and reciprocal political and diplomatic support. Excellency, once again, my heartfelt felicitations, prayers of success to this distinguished House and to Pakistan of further advancement and prosperity. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Excellency. Bulayan. Excellency, Ambassador of Yemen, if you are requested to please receive your memento from the chairman. اب میں گزارش کرتا ہوں سینیٹر سردار شفیق ترین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور مین وائل سینیٹر کودا بابر کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر کریں. میں ایک اسپیکر کا ٹیلی فون ہے، وہ مبارکباد دے رہے، اس کو سن کے واپس ہاؤس میں آ جاؤں گا. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سب سے پہلے میں گولڈن جوبلی سیلیبریشن پر آپ کے اور آپ کے تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب، سینٹ نے اپنے 50 سال تو پورے کر لیے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے سینٹ بنایا گیا تھا شاید وہ ہمارا پورا نہیں ہوا. سینٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی تو موجود ہے، لیکن ہمارے چھوٹے صوبے ابھی تک احساس محرومی کا شکار ہیں جناب چیئرمین، کیونکہ سینٹ کو ایک سازش کے تحت بے اختیار رکھا گیا ہے. سینٹ نے بہت سے مسائل حل کیے ہیں جناب چیئرمین صاحب، لیکن بہت سے مسائل حل بھی نہیں ہوئے. بجٹ سے سینٹ کو دور رکھا گیا جناب چیئرمین صاحب، مالیاتی طور پہ بے اختیار بنایا گیا ہے اسے. چیئرمین صاحب، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے سینٹ کو مزید بااختیار بنانے کی ضرورت ہے. سینٹ کو بے اختیار رکھنے کا مقصد چھوٹے صوبوں کو بے اختیار رکھنا ہے. جناب چیئرمین صاحب، ہم تمام سینیٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان میں سینٹ کو بااختیار بنانے کے لیے کام کریں اور اپنی آواز بلند کر لیں، چاہے وہ جس پارٹی سے ہو، اور عوامی مسائل کو اس فلور پہ اجاگر کریں. جناب چیئرمین صاحب، میں اپنی جانب سے تمام موجودہ اور سابقہ سینیٹر صاحبان کو آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو سینیٹرز آج ہم میں سے نہیں ہیں اور اس وقت ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وقت میں اس ہاؤس میں اپنا پورا کردار ادا کیا. جناب، آج کے دن کی مناسبت سے ہماری گزارش ہوگی کہ سینٹ کو مزید بااختیار بنایا جائے. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Now I give the floor to Senator رخسانہ زبیری. وہ خطاب کر لیں پلیز. یہاں موجود ہیں سینیٹر رخسانہ زبیری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. آج ہم 50ویں سینٹ کی سالگرہ منا رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کا بھی 73 کانسٹیٹیوشن کا بھی یہ ہم پورا سال ہماری پارٹی نے منانے کا فیصلہ کیا. ہم نے جہاں پہ جو ایشوز تھے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے. میں چاہوں گی کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے. اب ہم کیا کریں. وی نو ہماری کنٹریبیوشنز بھی ہمیں پتہ ہیں, ہماری کمیاں بھی ہمیں پتہ ہیں, جہاں پہ ہم نے لیپس کیا یا جہاں پہ ہم اپنی آواز کو زیادہ مضبوط کر کے سامنے نہ لا سکے. وی آل نو دیٹ. تو سب سے پہلی فارموسٹ بات تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دا لا. ہم نے 73 کے آئین کو مختلف امینڈمنٹس کر کے, اور وہ امینڈمنٹس جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں, جو کیٹلسٹ کا کام کر سکتی ہیں, کر رہی ہیں ہمارے ملک میں, جیسے فار انسٹنس چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن, جیسے اسٹیٹ بینک, جیسے مختلف جہاں پہ آپ نے انڈیویجولس کے اور صوبوں کے رائٹس اور ان کی جو پریفرنسز تھیں, ان کو جو حق ہونا چاہیے تھا, ان کو جو انصاف ملنا چاہیے تھا, ہم نے وہ نہیں ہم کر سکے. تو فرسٹ تھنگ از ٹو گو فار true implementation of law, and true implementation of law is only possible if we have good, strong standing committees. Now a standing committee which starts its functioning at 11 o'clock in the morning, and then 12:30 you come to know that another meeting is going to happen there, so that dilutes, and then you say okay ظہر کا وقت ہو رہا ہے, تو ظہر کا وقت میں جانتی ہوں کہ عصر کے وقت تک ہوتا ہے. تو پہلی میری امپورٹنس یہ ہے جب میں اس ہاؤس میں یا اس کمیٹی میں بیٹھوں تو جو وہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور نان امپورٹنٹ چیزیں جو کمیٹی میں آتی ہیں, دیٹ دے ایٹ اپ دا ٹائم. سو وی ریئلی ہیو ٹو بی سلیکٹیو in true, what is important to go to the committee. Not like just having a big agenda. میں یہاں پہ فرحت اللہ بابر صاحب اور ثنا بلوچ صاحب کی بات کو اپنی آواز ان کے ساتھ ملانا چاہوں گی. میرے خیال میں یہ ہم سب کی آواز ہے کہ ہمیں ہاؤس آف فیم اینڈ ہاؤس آف شیم یہ ہمیں ضرور اسٹیبلش کرنا چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اس لیے کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک ڈیموکریسی کا سائن کیا تھا کانٹریکٹ, تو اس کے بعد محترمہ نے اپنی کتاب ریکنسیلیشن میں بھی لکھا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اس لیے کہ ہمیں جو حقائق تھے پہلے ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور جہاں غلطیاں ہوئیں جیسے پریزیڈنٹ زرداری نے معافی مانگی جا کے بلوچستان میں کہ ہم شرمندہ ہیں آپ سے, سو دیٹ از اے پازیٹیو افرمیٹیو ایکشن. تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کیا ایشوز ہیں, کس چیزوں نے آج ہمیں اس حال پہ کھڑا کیا ہے. وی آر اے نیوکلیئر نیشن, اور اس نیوکلیئر نیشن کے لیے ہماری پارٹی کے قائد نے, اس ملک کے وزیر اعظم نے اپنی جان دی, اور اس جان کو عدلیہ جو ہے اس کے وہ لوگ جو ان کی جان لینے وہ ان کو سزا دینے کے مرتکب تھے, انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ دس واز اے جوڈیشل مرڈر. کیا ہم واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن لیٹس موو آن. اب اس کو موو کرنے کا جب بھی یہاں کھڑے ہو کے بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم سنتے ہیں جی بنگلہ دیش کو الگ کر دیا, ایسٹ پاکستان کو الگ کر دیا. کس نے الگ کیا؟ ہمارے اوپر نام آتا ہے کہ ہم نے الگ کیا. بھائی آپ دیکھیے کہ آپ کے کیا وجوہات تھیں. بنگلہ دیش کی جو رپورٹ تھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, دیٹ رپورٹ شوڈ ہیو بین امپلیمنٹڈ. وہاں پہ جن لوگوں کے کورٹ مارشل کا ریکمنڈیشن تھا ان کو ہم نے بڑے بڑے عہدوں پہ بنایا, جو بعد میں اس قانون کی, اس ملک کی ذلت کا اور اس کی مشکلات کا سبب بنے. تو آئی وڈ سے دیٹ. دوسرے میں مراد علی شاہ صاحب کی بات کو یہ انڈورس کرنا چاہتی ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ یس, سرا نے بھی یہ کہا کہ اس ہاؤس میں چونکہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے تو فیڈریٹنگ یونٹس کے جو قیادت ہے, صوبوں کی جو قیادت ہے, ان کو یہاں پہ آ کے اپنے
اظہار کرنا چاہیے کیا ایشوز ہیں, جب یہ تسلسل پیدا ہوگا. ورنہ ابھی جو اسٹرکچر ہے یہ ایک ڈائلیوٹیڈ اسٹرکچرڈ فریم ورک ہے جس میں ہم ہم آئیں اور رن کریں اور چلے جائیں, ہم سے کوئی آبجیکٹیو نہ مانگے آپ نے اچیو کیا کیا ہے. تو وی ہیو ٹو بی اچیورز. سو آئی وڈ سے فار انسٹنس کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن, کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ صوبوں کے جو حقوق ہیں اس میں مسائل ہیں, ان کو ٹائم پہ نہیں مل رہا. وائی وی وانٹ ٹو کنٹرول ہیئر. 18th امینڈمنٹ کا مطلب تھا کہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو جائیں گے رائٹ سارے. there will be some coordination at the federating units, federation. آج کیا ہے, آج ہم نے چھوٹی چھوٹی منسٹریاں بنائی ہوئی ہیں اور ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی کیبنٹ, اور ہمارے جو فائنینشیل ایشوز کا سوال ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ وی ہیو اے ویری ہیوی ایڈمنسٹریشن, ویری ہیوی ministry. So we have to go for a major operation. Cosmetic surgery, Chairman Saab, ab nahi chalegi. That's my submission. Pakistan, Paindabad. Thank you so much. Thank you. Ji, former Senator Rosina Alam Khan. Thank you, Ji. Sorry, Ji. شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی وساطت سے تمام سٹنگ اینڈ فارمر سینیٹرز کو جو تقریبات ہیں گولڈن جبلی کی اس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور میری دعا ہے کہ یہ ایوان پھلتا پھولتا رہے اور اپنے مقاصد کامیابی سے طے کرے. میں یہاں میری گزارشات صرف 2 پوائنٹس پہ ہوگی مختصراً. سب سے پہلے یہ کہ جب میں یہاں 6 سال رہی ہوں سینٹ میں, تو میں چیئرپرسن تھی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی اور اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. وہاں رہنے کے دوران کچھ چیزیں جو میں نے محسوس کی وہ کہ جو ہماری قائمہ کمیٹیز ہیں ان کی جو سفارشات ہیں وہ وزارتوں میں جب جاتی ہیں تو ان پر عمل درآمد بہت شاذ و نادر ہی کبھی ہوتا ہے, اور نہ یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ سفارشات جو ہیں جو کہ بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں. جگہ جگہ ہماری یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں یہ جاتی ہیں, دیکھتی ہیں, ان کی کمی محسوس کرتی ہیں جو بھی ہے, اور اس کی درستگی کے لیے جو سفارشات پیش کی جاتی ہے اس پر عمل درآمد وزارتوں کی طرف سے نہیں ہوتا, اور وجوہات بھی نہیں بتائی جاتی کہ کس وجہ سے وہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو میری گزارش ہے اس مقدس ایوان سے کہ یہاں پر اس جو وزیر تشریف لاتے ہیں وزراء, اور تو ان کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ وہ کوئی کمیٹی بنا دیں, وہ دیکھیں کہ وہ سفارشات کیا ہیں, آیا وہ ان کی جو پلاننگ ہے یا ان کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں انکارپوریٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی وجوہات بتائیں تاکہ کم از کم وہ جو ہماری قائمہ کمیٹیز جو محنت کرتی ہیں اس کا کوئی فائدہ تو ہو, وہ باوقار تو ہو. تو ایک تو میری یہ گزارش ہے. دوسری, میں نے پچھلے 45 سال سے تعلیم پر ہی کام کر رہی ہوں, اور یہاں پر بھی اور آج کل بھی میں نظر پاکستان کونسل کی تعلیم نیٹ ورک کی چیئرپرسن ہوں, آنریڈی کام کر رہی ہوں وہاں پر. ہمارے ہاں چیئرمین صاحب جو تعلیم کا حالت ہے, جو تعلیم کے حالات ہیں, ہمارا لٹریسی ریٹ پچھلے 6 سال سے 60% پہ اسٹیٹک ہے, اور اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. یہ جمہوری ادارہ ہے ہمارا, اور جمہوریت کے فروغ پہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں, اور جمہوریت کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو پری ریکویزٹ ہے, وہ ایجوکیشن ہے کہ ہماری ماسز کو ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے بجٹ اب تک 2.2 سے اور 3% سے آگے ہمارا GDP کا نہیں بڑھا. ہمارے جو ٹرشری ایجوکیشن ہے, جو پرائمری ایجوکیشن ہے, اس پر مناسب توجہ نہیں دی گئی. ہمارے 3 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اور کوئی جو انرولمنٹ ڈرائیو جیسے پہلے ہوتی تھی ایک زمانے میں وہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کو کسی طرح اسکول میں لایا جائے. تو میں اپنے معزز ایوان سے تمام ممبران سے یہ گزارش کروں گی کہ اس پر توجہ دی جائے, تعلیم کے بارے میں جو ہے وہ اس کے فروغ کے بارے میں آواز اٹھائی جائے,
और जो कुछ भी मुमकिन है उस हमारे बजट में या उसमें उसको बढ़ाकर और उसको इस काबिल करें कि हम आज नहीं तो आज से 5 या 10 साल बाद एजुकेटेड नेशन कहलाएं। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह जी। जी अब मैं फ्लोर देना चाहता हूँ सेनेटर कामरान माइकल साहब को। सेनेटर कामरान माइकल साहब मौजूद नहीं है जी। फॉर्मर सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, सफदर अब्बासी साहब भी नहीं है। चलिए जी एम्बेसडर साहब से आई नाउ रिक्वेस्ट एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ मॉरिशस टू एक्सप्रेस हिज व्यूज प्लीज। With a greeting of peace. Assalamu alaikum. Allow me, Excellency, to congratulate you and your team for celebrating such an important event in the life of your nation. You have reached the age of maturity, 50 years. Excellency, this age, usually we do not commit mistakes. No mistake is allowed at this stage. Excellency, institutions are very, very important in the life of the nation. They are the real watchdogs of the nation. When institutions function properly, rule of law is there, good governance is there, accountability is there. All these characteristics are to be safeguarded by such an important institution like the Senate of Pakistan. We in Mauritius, very small nation, Chota Desh, we have been able to build a real democratic state. We rank in the world 20th out of 200 nations. Democracy is not the be-all and all of everything. Democracy leads to freedom, freedom of expression, freedom of movement, freedom of worship. Excellency, I have been reading something very important, which I'll be sharing with you today. Recently, I have seen 70% of the world population lives under autocracies. Only 30% lives under democracies. So here, Pakistan has a very significant role to play in trying to establish real democracy in the world. I will be ending here, Sir, Excellency, by congratulating Pakistan, the Islamic Republic of Pakistan, which is in fact trying to come out of the difficult situation that this country is undergoing these days. We, a small Mauritius, far from here, located in the middle of the Indian Ocean, building a small nation, working hard to establish peace in the world, we offer to the world a model of peaceful cohabitation. Mauritius, Excellency,
is a plural society. My mother tongue is French. We have been able, through Parliament, we have a unicameral institution, one Parliament, and through our Parliament, we have successfully built a very cohesive society where people of different faiths, different cultures, different religion cohabit together, work together, prosper together. We build only bridges. We don't build walls. Thank you, Excellency. Thank you very much, Excellency. Excellency, you look like a senator today. Thank you. So I would request the His Excellency, the Ambassador of Mauritius, to please come and receive a momentum from the Chairman, Senate. जी उन इनके बाद मैं जी गुजारिश करूँगा शफीक तरीन साहब से, सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, सेनेटर रोज़ीना आलम खान से कि वो भी आके चेयरमैन से अपनी स्पेशल मोमेंटो हासिल करें। मैडम रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा। हाँ? खानज़ादा से किनका मेडल रहता है जी? और कोई भी नहीं। जनाब सेनेटर रज़ा मोहम्मद रज़ा साहब, फॉर्मर सेनेटर। ये आपका नज़र करम मुझ पे पड़ा। सर मैं मशकूर हूँ आपका कि बड़े तारीख़ी तकरीब में और इंतहाई तारीख़ी लम्हात में आपने मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। वो किसी ने कहा कि अंदाज़ बयान गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जनाब चेयरमैन, अभी हम भी नहीं चाहते हैं कि शोख बोलें आप। हाँ जनाब चेयरमैन, मैं सबसे पहले उन तमाम सेनेटर्स साहिबान को जो 50 सालों के दौरान इस हाउस में मौजूद थे, उन्होंने इस मुल्क के अक़वाम अवाम के लिए अपना अहम और तारीख़ी रोल अदा किया, और ख़ास तौर पर पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के उन अजीम रहनुमाओं और सेनेटर साहिबान का, मोहतरम अब्दुर्रहीम ख़ान मंदोखेल का, मोहतरम अकरम शाह ख़ान का, और इस मुल्क के अक़वाम व अवाम के अजीम शहीद उस्मान ख़ान काकड़ का, उनको मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क के अक़वाम व अवाम के लिए इस फोरम पे इंतहाई तारीख़ी और अहम किरदार अदा किया। जनाब चेयरमैन, मैं परतुल्ला बाबर साहब का, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब का, सेनेटर मुश्ताक साहब के, उन्होंने जिन ख़यालात का इजहार किया, मैं उनके बेशतर बातों को तायद करते हुए मैं ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन
کہ اس ملک کے قیام کے 75 سال ہوئے ہیں اور ہم 50 سال کی وہ جو گولڈن جوبلی ہے وہ منا رہے ہیں. ہم سب نے اپنی ذہنوں میں تو یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم 50 سالوں کا تو یاد منا رہے ہیں لیکن 75 سال کا جو باقی عرصہ ہے وہ ہم بھول رہے ہیں. جناب چیئرمین, اس ملک پہ آج تک استعماری بالادستی کا بدترین نظام مسلط ہے اور ہم سب کو اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا چاہے کہ یہ جن لمحات میں ہم یہ گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں, ہمارا ملک بدترین سیاسی, معاشی و ثقافتی و تہذیبی و تمام بحرانوں کا اور بدترین بحرانوں کا شکار ہے. اس کا اصل ذمہ دار کون ہے, کون سی قوت ہے؟ جناب چیئرمین, میرے نزدیک اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ, اس ملک کے مسلح افواج, اس ملک کی جاسوسی ادارے جنہوں نے اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کا راستہ روکا, جنہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کا راستہ روکا, جنہوں نے اس ملک میں محکوم اقوام کی آزادی و خود مختاری کا راستہ روکا اور اس ملک میں اقوام کی برابری کا راستہ روکا, یہ اصل ذمہ دار ہیں جنہوں نے پاکستان میں 7 سال تک آئین بننے نہیں دیا, آئین ساز اسمبلی کو توڑا, ایوبی مارشل لا مسلط کیا, یحییٰ خان کا مارشل لا مسلط کیا اور 23 سال کے بعد جب پہلا انتخاب ہوا اس کے نتائج سے انکار کیا, جس کے نتیجے میں ہمارا ملک دولخت ہوا. وہ جس کو ہم بنگالی کہتے تھے وہ آج بنگلہ دیش کے مالک ہیں. جناب چیئرمین, ہم نے 26 سال کے بعد اس ملک میں آئین بنایا جس میں اس ملک کے اقوام و عوام کے لیے بڑے محدود اختیارات پہلی بار ہم نے اس میں رکھے تھے, لیکن اس آئین کو 4 سال کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اپنے بوٹوں تلے روندا اور یہ جو امریتوں کا سلسلہ ہے پھر اس میں مشرف کا اضافہ ہوا. آج تک جناب چیئرمین اس ملک میں اصل طاقت, اصل اقتدار ہمارے مسلح افواج کے پاس ہیں اور یہ جو ہم ایک ہاتھ میں ایٹم بم اٹھائے ہیں وہ دوسرے ہاتھ میں کچکول, یعنی کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا چیف آف سٹاف امریکہ گیا اور وہاں کی صدر سے استدعا کیا کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر آپ IMF سے کہہ دیں کہ وہ پاکستان کو دے دیں. یعنی اس ملک کے ہمارے افواج کی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اتنی طاقت ہے کہ ہر چھاونی میں 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو مل سکتے ہیں سر. لیکن یہ جو ہماری تباہی و بربادی ہے, اس ملک پہ بدترین صورتحال دہشت گردی کی مسلط ہے. یہ پالیسیاں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے. ان پالیسیوں کے نتیجے میں سر ہمارا ہمسایہ ملک جو ہمارا تاریخی وطن ہے پشتون افغان ملت کا, وہ دوزخ بنایا گیا ہے. آج اس ملک کا ملی سٹیٹ بھی نہیں ہے. پشتونخوا وطن پہ بدترین دہشت گردی کی صورتحال مسلط ہے سر. ہمارے لاکھوں لوگ ہر بولا سے لے کر چترال تک یعنی سڑکوں پہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے. پشتونخوا وطن کو آپ نے امن سے محروم کیا ہے. بدترین ہماری سر وسائل کا لوٹ مار جاری ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم پہ دہشت گردی کی صورتحال اس لیے مسلط کی گئی تھی کہ ہمارے بیش قیمت وسائل کو لوٹا جائے. پشتونخوا وطن کی بھی, افغانستان کی بھی. آپ ہر روز 10,000 ٹن سے زیادہ کوئلہ افغانستان سے لا رہے ہیں اور مال غنیمت کے طور پہ. سر ایسے حالات میں ہمارے سینٹ کو آج کی اس تقریب میں ہمارا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا, تمام سینیٹرز کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ایوان کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دیے جائیں. اس کے سینیٹرز کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین میں 4 محکموں کے علاوہ تمام اختیارات قوموں کو حوالے کیے جائیں, لیکن ان تمام یعنی مطالبات کے برعکس ہم آج بھی یہ جرات نہیں کر پا رہے ہیں کہ برملا و شگاف الفاظ میں یہ کہہ سکے کہ پاکستان کی فوجوں کی سائز کو کم کیا جائے. ان پاکستان کے افواج ایک کاروباری فوج بن گئے ہیں سر, ان کے کاروبار پہ پابندی لگایا جائے. پاکستان کے افواج میں قوموں کو مساوی نمائندگی دی جائے. صاحب بہت شکریہ سر. ایک مطالبہ جو میں کروں گا, ہمارے ملی شہید عثمان خان کاکڑ
इस फोरम के इंतहाई अहम सेनेटर थे, उसने बड़ा तारीखी रोल अदा किया। हम इसके काबिल न हो सके पाकिस्तान का पार्लियामान कि उस्मान खान की इस वाशियाना और दर्दनाक शहादत की तहकीकात कराते। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालिबा किया है पाकिस्तान की हुकूमत से कि उस्मान शहीद की कत्ल की तहकीकात की जाए। जब अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालिबा है तो सेनेट की इस फोरम को और पाकिस्तान की हुकूमत को, देखो यहाँ पीडीएम की और हुकूमत की इत्तेहादियों का वो जो भी पार्टियां शरीक हैं, ये सब उस्मान खान की तारीखी रोल को जानते हैं। थैंक यू इस सर, ऐवान थैंक को यू सर। मुतालिबा करना चाहिए बहुत कि शुक्रिया सर। उस्मान खान की तहकीकात कराई Honorable- जाए और जिम्मेदार को Thank सख्त you. सजा इंशाल्लाह। दी जाए। तो शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ऑनरेबल सेनेटर जाम मेहताब हुसैन डहार साहब सर। मैंने कहा इससे पहले कि जाम साहब कहें इस तरफ देख ही नहीं रहे। सर कल से इंतजार में हैं, शुक्र है कि आपने देख लिया। हम मेरी तो बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो सिटिंग सेनेटर्स हैं, मैं कहता हूँ वो बाद में भी बोल सकेंगे, जो अभी आए हैं सर, हमारे ये, फॉर्मर सेनेटर्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे दें। आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपने और ये जो सजेशन था ये जनाब हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ ने दिया था, तो उसको मैं रद्द तो नहीं कर सकता, हाउस भी चलाना है बाद में। जी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस अहम गोल्डन जुबली के मौके पे मुझे बात करने का मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अच्छा जो है इवेंट, और जिसमें सब जो है सेनेटर्स जो पहले के थे, जो अभी सिटिंग हैं, लेकिन पहले वाले भी तो हर वक्त जो है वो सेनेटर ही कहलाएंगे। सब सेनेटर्स को भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज हम सब मिल बैठ के जो भी चीज़ें हैं हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सेनेट की तारीख़ आपने पहले दिन ही बता दिया था कि ये मोरोज़ वजूद में 73 में आया। उसके कुछ उसके वजूद आने के कुछ ज़रूर कोई मकासद थे, क्या थे। इसके लिए हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर 70 तक जो भी खिलवाड़ जो कुछ होता रहा, उसके नतीजे में मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में इतना उबाल पैदा हुआ कि ये एक बम की शक्ल अख्तियार कर गया था। ये मैं खराज तहसीन पेश करूँगा 73 में जो भी हमारे थे, और विजनरी लीडर हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने आग पे पानी डाल के सेनेट बना के आग पे पानी डाला। और सारा काम जो है सेनेट है ही इसीलिए सर, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ सेनेट का जो काम है, हम मुख्तलिफ सूबों से ये एक इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन है, तो ये अपने सूबों में बैठते हैं, उनके जो हालात हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, वो यहाँ पे डिस्कस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम 2/3 टाइम हम ज़ाया करते हैं इस ऐवान का, कि हम सारा कुछ जो है पॉइंट स्कोरिंग में लगा देते हैं, हम ये अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। अगर ये हमें टाइम जो है इन चीज़ों पे लगाया जाए कि सूबों के जो हकूक़ हैं, सूबों के जो मसाइल हैं, अगर हम इस हाउस में बैठ के डिस्कस करें और कानून साजी करें, मैं कहता हूँ कि ये कभी भी ये आग के शोले किसी सूबे में नहीं भड़केंगे। यही सेनेट का काम है कि ये आग पे पानी का काम करे। लेकिन अफसोस से यहाँ पे सारा कुछ जो है हम टाइम बर्बाद करके और पॉइंट स्कोरिंग पे खर्च करते हैं। दूसरी बात सर, मैं एक मेरी रिक्वेस्ट होगी ख़ास कि सेनेट के जितनी भी करस्पॉन्डेंस है या जो नोटिफिकेशन निकलता है या जो डेली का बिज़नेस है, उसमें मेरी गुजारिश होगी कि सेनेट के साथ हाउस ऑफ फेडरेशन लिखा जाए कि हमें हर वक्त ये एहसास हो कि हमें इस मुल्क को सोचना है, हम अपने सूबों के बारे में भी सोचना है। ये एक मेरी तजवीज़ है, इसको बड़ी अहम तजवीज़ है, इस पे आज से ही अमल किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बुलाएं।
सेनेटर जाम मेहताब साहब, काइंडली आप तशरीफ़ लाएं, चेयरमैन साहब से अपना मोमेंटो हासिल करें। मीनवाइल मैं अभी जब गया था तो जबूती के स्पीकर ने आप सबको मुबारकबाद दी, पूरे पाकिस्तानी कौम को सेनेट की गोल्डन जुबली पे। वो कह रहा था मैं आना चाहता था लेकिन इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उनके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो कह रहा था फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। सेनेटर समीना मुमताज साहब। Thank you, Mr. Chairman. Assalamu alaikum, everyone, honorable members and guests. So thank you for the opportunity. I feel honored to be a part of this today. On this occasion, sir, I would like to remind ourselves the benefits of the House of Federation, which has conferred at this Federal Republic to be known as Islamic Republic of Pakistan, as referred in Article 1 of the Constitution, Islamic Republic of Pakistan, 1973. Although different powers are being exercised by an upper house and other federal or unitary forms of government, such as in Italy, Switzerland, and the US, approval of the upper house is required for appointment of the government ministers. For example, in Japan, the upper house is involved in election of the prime minister. Similarly, US Constitution provides that the president may nominate members of the Supreme Court, but the appointment only occurs with the advice and consent of the Senate. Sir, but when we talk about the role of Senate in our country's political context, regardless of the fact that the Constitution of Pakistan does not assign any extraordinary or unique role to the Senate of Pakistan, we find that the Senate has a very important role, and it is much more indigenous and in our constitutional paradigm of national harmony and unity among its federating units under a federal republic. Sir, I'd like to be very precise and submit a few proposals. It's quite unfortunate that most of the times that we use the Supreme Form in order to resolve or highlight our political agendas rather than talking upon matters causing deprivation among the provinces. In this regard, I would propose that the Secretariat must be directed to make a record of each session of the House in a qualitative manner rather than the quantitative manner. We should come to know what type of topics were discussed in each session, for how many times session was prorogued due to boycotts or arguments or how grievances of the provinces were resolved, etc. Earlier, I had also forwarded my written request to the Honorable Chairman in this regard. Sir, secondly, apart from making a list of or reports of the House work, resolutions, motions, questions, legislations, we need to talk about present status of implementation upon all these initiatives taken in the past in order to protect the rights of provinces. We always take initiatives, but we never take up the follow-up seriously of the implementations. Sir, one such initiative to ensure greater provincial autonomy is the historic 18th Amendment. Unfortunately, even after 12 years and 3 months of this passage, we find its poor implementation. For example, the amendment to Clause 1 of Article 161 ensures entitlement of the provinces to revenues generated from natural gas and oil, but this is not happening in Balochistan. This province used to supply gas to 46% of the country, sir. But today, the reserves have shrunk to 15%. 60% districts of Balochistan are deprived of the gas. The non-payment of gas royalty of Balochistan is still unresolved. So we need to form an implementation committee on the 18th Amendment. Similarly, Aawaz-e-Hukuk Balochistan package was launched in 2011. Where is its implementation, sir? Sir, in 2021, a Senate implementation committee was formed in this regard, but we could not see any substantial action taken in this regard. Sir, Mr. Chairman, ensuring implementation upon such reforms is the core responsibility of the Senate. Therefore, such reforms should become a part of the legislation so that the government may have
mandated to implement these reforms. Making laws for protecting the rights of provinces should be a part of the Senate's mandate. Last but not least, it's my humble proposal to start demonstrating unity and solidarity on the matters of the national and provincial interests at this forum. Since Pakistan is passing through hard times and our nation is already exposed to intolerance, extremism, and many other vices, demonstrating solidarity and peace is the more core responsibility of this House. Members, let us be united, leave political conflicts for the common good of our nation, sir. Thank you once again. Thank you, everyone. Thank you very much. Senator Samina Mumtaz, would you please come over and receive your momentum from the Honorable Chairman. Honorable Moroccan Ambassador. Excellency Mohammed Sajid Sanjarani, Chairman of the Senate, sitting and former members of the prestigious institution. I don't want to, my dear colleagues, ambassadors and high commissioners, I don't want to miss this moment to convey to you the heartfelt felicitations of Naam Yara, the chairman of the Upper House of the Kingdom of Morocco, and also the members on this prestigious occasion, the celebration of the Jubilee of the Senate of the Islamic Republic of Pakistan. Your prestigious institution, since its foundation in 1973 until now, plays a key role in the expansion of democracy and the rule of law towards the development and progress of your great nation. In this spirit, I hope and I'm looking forward to the enhancement of the bilateral relations between the esteemed institution and its counterpart of the Kingdom of Morocco to share the experiences in this field and other areas in order to promote harmony and cohesion for the benefit and realization of the hope of the people of the two brotherly countries. We all understand that the whole globe is going through many challenges. Food security, water scarcity, global warming, and many other issues that we have to share our experiences to be hand in hand, to develop whatever we can to go forward. Last but not least, as always, I can only mention that the Islamic Republic of Pakistan is deeply rooted in the hearts of the people of the Kingdom of Morocco, and Senator Mujahid Hussein can testify on this. While he was visiting Morocco few years ago, and many others, Pakistani, at the starting in the immigration points and while walking in the kingdom, in the streets of the Kingdom of Morocco, when they introduced themselves as Pakistani,
they are received like home. The reason why is because graciously in 1952, the government of Pakistan issued a diplomatic passport to one of our national leaders, Ahmed Balafrish, to defend the cause of the independence of the Kingdom of Morocco at the United Nations from the seat of Pakistan. That's why this is an unforgettable gesture from the government of Pakistan, and why the Pakistan and the people of Pakistan, whenever they are in the Kingdom of Morocco, they feel themselves home. Thank you so much in inviting us for this prestigious celebration, hoping for more development and progress and the progress of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Thank you, Excellency. Excellency, Ambassador of Morocco, you are requested to receive your momentum from the Honorable Chairman, Senate. Honorable Senator Keshubai, تر کو نہیں بھولنا چاہیے نا جی. تھینک یو سر, آپ نے یاد کیا تھا. سب سے پہلے تو سینٹ آف پاکستان کی گولڈن جوبلی منانے پر چیئرمین صاحب آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں. آج سینٹ کی گولڈن جوبلی کے موقع پہ میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں, تمام ممبرانس کو اور ہماری جو گیسٹ ہیں اور پورے پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتی ہوں. اور اس پہ میں اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں, جنہوں نے پاکستان کو ایک عظیم عالیشان آئین دیا, اور اس آئین کے تحت آج ہم اس ہاؤس کے نیچے بیٹھے ہیں. چیئرمین صاحب, سینٹ نے مجھے میری پہچان دی ہے اور مجھے موقع دیا ہے مختلف قانون سازی میں اپنے موقف رکھنے کا اور اس میں کام کرنے کا. اور میں اس موقع پہ اپنی پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب اور آج کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کی بھی شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے موقع دیا اور اپنی کمیونٹی کو, اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کرنے کا یہاں مجھے موقع دیا, اور میں اس ہاؤس میں آج موجود ہوں. اور مجھے یہ موقع تھینک یو. اور چیئرمین صاحب, میرے لیے بڑی بات یہ تھی کہ میں اپنے ٹینیور میں 2 بار سینٹ میں چیئر کر چکی ہوں. پہلے وومن ڈے اسپیشل پہلا وومن ڈے اسپیشل, اور سیکنڈ بار میں نے کشمیر ڈے, جو میرے لیے دونوں اہم موقع تھا. تھینک یو. اور میں اپنے دوسری بات کہ میں آخر میں اپنے قابل احترام سینیٹر سید رضا ربانی صاحب کی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, جنہوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار صوبوں کو 18ویں ترمیم کی شکل میں صوبائی خود مختاری دی. اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر جمہوری نظام کو مضبوط کریں اور اس پہ کام کریں. تھینک یو. Thank you very much, Senator Keshubai. سینیٹر کیشو بھائی تشریف لائیں اپنا مومنٹم حاصل کرنے کے لیے چیئرمین سے.
Thank you, everyone. The committee of the whole is now adjourned. We'll meet by 2:40 p.m. Thank you. The honorable guests are requested to proceed for lunch at the Senate banquet, and the Senate ushers will escort you to there. Thank you.